آپ کمزور اس لیے نہیں ہیں کہ زندگی مشکل ہے، آپ کمزور اس لیے ہیں کہ آپ رد عمل دیتے ہیں۔ ہر رد عمل طاقت چھین لیتا ہے، ہر جذباتی پھوٹ کسی اور کو کنٹرول دے دیتی ہے۔ یہ آڈیو بک آپ کو ایک سچ سکھائے گی، جس لمحے آپ رد عمل دینا چھوڑ دیتے ہیں، اسی لمحے آپ جیتنا شروع کر دیتے ہیں۔ جذباتی لا تعلقی سرد مہری نہیں ہے، یہ بالادستی ہے۔ یہ وہ صلاحیت ہے جس میں آپ ٹوٹے بغیر مشاہدہ کرتے ہیں، بغیر شور کے حرکت کرتے ہیں، اور بغیر توثیق مانگے فیصلہ کن عمل کرتے ہیں۔ اگر آپ نے یہ مہارت حاصل کر لی تو نہ لوگ آپ کو چلا سکیں گے، نہ حالات آپ کو ہلا سکیں گے، اور نہ زندگی آپ کو کنٹرول کر سکے گی۔ یہ ترغیب نہیں ہے، یہ ذہنی اقدار ہے۔ غور سے سنیں، کیونکہ ایک بار آپ نے یہ دیکھ لیا تو پھر آپ اسے اندیکھا نہیں کر سکتے۔ اس آڈیو بک کے ٹوٹل 10 چیپٹر ہیں، اور ہر چیپٹر آپ کو کچھ نہ کچھ ضرور سکھائے گا، تو ویڈیو کے اینڈ تک میرے ساتھ رہیے گا۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ چیپٹر 1، رد عمل دینا چھوڑ دیں۔ آپ کو یہ بات صاف صاف سننی ہوگی کہ آپ کے زیادہ تر مسائل لوگوں کی وجہ سے نہیں ہیں، وہ آپ کے رد عمل کی وجہ سے ہیں۔ آپ اس وقت طاقت نہیں کھوتے جب کوئی آپ کی توہین کرتا ہے، آپ طاقت اس لمحے کھوتے ہیں جب آپ اس پر رد عمل دیتے ہیں۔ یہی اصل نقطہ ہے۔ زندگی آپ کو کنٹرول نہیں کرتی، لوگ آپ کو کنٹرول نہیں کرتے، آپ کے رد عمل آپ کو کنٹرول کرتے ہیں۔ ہر جذباتی رد عمل اختیار کی منتقلی ہے۔ اگر اس کو آسان الفاظ میں بیان کروں تو ہر جذباتی رد عمل، جو بھی آپ رد عمل دیتے ہیں جذباتی طور پر، اس کا مطلب صاف یہ ہے کہ آپ اپنا اختیار کسی دوسرے پرسن کو دے رہے ہیں۔ آپ بغیر سوچے سمجھے طاقت حوالے کر دیتے ہیں۔ غصہ، دفاعی رویہ، وضاحتیں، جواز ثابت کرنے کی کوشش، ہر ایک اشارہ ہے جو کہتا ہے تمہیں مجھ تک رسائی حاصل ہے۔ آپ کے پاس ایک انتخاب ہے ہمیشہ، لیکن زیادہ تر لوگ اتنا توقف ہی نہیں کرتے کہ اسے دیکھ سکیں۔ آئیے اسے سمجھتے ہیں۔ رد عمل خودکار ہوتا ہے، کنٹرول سیکھا جاتا ہے۔ جب کوئی آپ پر تنقید کرتا ہے تو آپ دل برداشتہ ہو جاتے ہیں، یہ خودکار عمل ہے۔ جب کوئی آپ کو نظر انداز کرتا ہے، آپ کا موڈ بکھر جاتا ہے، یہ بھی خودکار عمل ہے۔ جب کوئی بات آپ کے خلاف جاتی ہے تو آپ پھٹ پڑتے ہیں، یہ بھی خودکار عمل ہے۔ اور خودکار رویہ پیشن گوئی کے قابل ہوتا ہے۔ پیشن گوئی کے قابل لوگ آسانی سے قابو میں آ جاتے ہیں، اس لیے جذباتی لوگ ہمیشہ استعمال ہو جاتے ہیں۔ اس لیے نہیں کہ وہ کمزور ہیں، بلکہ اس لیے کہ وہ کھلے ہوئے ہوتے ہیں۔ بات کو ذرا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ کو محسوس کرنا بند نہیں کرنا، آپ کو احساس سے عمل کرنا بند کرنا ہے۔ یہی فرق ہے، یہی نظم و ضبط ہے۔ زیادہ تر لوگ سمجھتے ہیں کہ جذبات حکم ہوتے ہیں، ایسا نہیں ہے، وہ صرف اشارے ہوتے ہیں۔ غصہ ایک اشارہ ہے، خوف ایک اشارہ ہے، چوٹ ایک اشارہ ہے، لیکن اشارہ حکم نہیں ہوتا۔ آپ کے پاس انتخاب ہے، آپ جذبات محسوس کر سکتے ہیں اور پھر بھی اپنا رد عمل چن سکتے ہیں۔ وہ جو لمحہ درمیان میں آ جاتا ہے وہ توقف ہے، وہی طاقت ہے۔ آپ نے جن مضبوط لوگوں کو دیکھا ہے وہ شور مچانے والے نہیں تھے، وہ رد عمل دینے والے نہیں تھے، وہ جواب دینے میں جلدی نہیں کرتے تھے، وہ دیکھتے تھے، وہ انتظار کرتے تھے، وہ انتخاب کرتے تھے۔ اس لیے وہ ہنگامے میں بھی پرسکون نظر آتے تھے، اس لیے آخر میں برتری انہی کے ہاتھ آتی تھی۔ سکون کمزوری نہیں ہے، سکون کنٹرول ہے۔ اب یہ بات سمجھ لیں، لوگ آپ کو جذباتی طور پر آزمائیں گے، جان بوجھ کر نہیں بلکہ فطری طور پر۔ وہ آواز بلند کریں گے، اکسائیں گے، دباؤ ڈالیں گے، قصور کا احساس دلائیں گے، الزام لگائیں گے، اور پھر دیکھیں گے۔ وہ دیکھیں گے کہ آپ کیا کرتے ہیں، وہ دیکھیں گے کہ آپ کا رد عمل کیا ہے، وہ دیکھیں گے کہ کیا آپ کو جذباتی طور پر وہ ہلا سکتے ہیں۔ جس لمحے آپ رد عمل دیتے ہیں، آپ انہیں معلومات دے دیتے ہیں، آپ بتا دیتے ہیں کہ آپ کہاں جڑے ہوئے ہیں، آپ بتا دیتے ہیں کہ آپ کہاں حساس ہیں۔ یہی اصل خامی ہے۔ یہ جذبات نہیں بلکہ بے پردگی ہے۔ بات جذبات دبانے کی نہیں ہے، بات نظم و ضبط کی ہے۔
آپ کو پرسکون رہنے کے لیے کسی کی اجازت نہیں چاہیے، آپ کو رکنے کے لیے کسی کی منظوری نہیں چاہیے، آپ کو فوراً جواب دے کر کچھ ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جلد بازی جذباتی ہیرا پھیری ہے۔ اس جملے کو دوبارہ سنیں۔ جلد بازی جذباتی ہیرا پھیری ہے۔ سوچیں، ہر جذباتی چیز رفتار کیوں مانگتی ہے؟ ابھی جواب دو، خود کو ثابت کرو، رد عمل دکھاؤ، دفاع کرو، کچھ کہو۔ یاد رکھیں، طاقت کبھی جلدی نہیں کرتی۔ آپ کے پاس انتخاب ہے، آہستہ ہو جائیں یا قابو میں رہیں۔ ایک اصول اپنائیں، جتنا مضبوط جذبہ اتنا سست رد عمل۔ یہی اصل نقطہ ہے۔ جب جذبات بڑھتے ہیں تو زیادہ تر لوگ تیز ہو جاتے ہیں، وہ زیادہ بولتے ہیں، زیادہ وضاحت کرتے ہیں، زیادہ جواز دیتے ہیں، اور ہر لفظ ان کی پوزیشن کمزور کرتا ہے۔ خاموشی اس کے برعکس طاقت بڑھاتی ہے۔ خاموشی فرار نہیں ہے، خاموشی ضبط ہے۔ آپ صورتحال کو نظر انداز نہیں کر رہے، آپ اس کے اندر خود پر قابو پا رہے ہیں۔ اب عملی بات، آج سے ایک عادت سیکھیں۔ جب کوئی چیز آپ کو ٹریگر کرے، آپ رک جائیں۔ گھنٹوں نہیں، دنوں نہیں، بس اتنا کہ خودکار عمل ٹوٹ جائے۔ ایک سانس لیں، جذبے کو دیکھیں، دل میں نام لیں، یہ غصہ ہے، یہ خوف ہے، یہ سمجھا جانے کی خواہش ہے۔ پھر خود سے ایک سوال پوچھیں، کون سا رد عمل میری طاقت بچاتا ہے؟ جو اچھا لگے وہ نہیں، جو درست محسوس ہو وہ نہیں، جو آپ کی طاقت رکھے وہ۔ کبھی جواب خاموشی ہوتا ہے، کبھی ایک مختصر سا جملہ، کبھی وہاں سے ہٹ جانا، اور کبھی بالکل کچھ نہ کرنا۔ کچھ نہ کرنا بھی فیصلہ ہوتا ہے، اور اکثر سب سے مضبوط فیصلہ۔ آپ کو ہر بحث جیتنے کی ضرورت نہیں، آپ کو ہر غلط فہمی دور کرنے کی ضرورت نہیں، آپ کو ہر جذباتی کھچاؤ پر رد عمل دینے کی ضرورت بھی نہیں، کیونکہ یہی جال ہے۔ رد عمل دینے والے لمحاتی طور پر زندہ محسوس کرتے ہیں، لیکن طویل مدت میں وہ وہیں کے وہیں رہتے ہیں۔ جو اپنے رد عمل پر قابو پاتے ہیں، شروع میں بے چینی محسوس کرتے ہیں، لیکن طویل مدت میں وہ غالب آتے ہیں۔ آپ کے پاس انتخاب ہے، قلیل مدتی سکون یا طویل مدتی اختیار۔ اب یہ بات گہرائی سے سمجھیں، لا تعلقی یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ تنہائی میں نہیں، دوری میں نہیں، بلکہ رد عمل کے کنٹرول میں۔ اگر آپ رد عمل پر قابو نہیں پا سکتے تو آپ لا تعلق نہیں ہو سکتے۔ اگر آپ لا تعلق نہیں ہو سکتے تو آپ صاف نہیں سوچ سکتے، اور اگر آپ صاف سوچ نہیں سکتے تو آپ اپنی زندگی نہیں چلا سکتے۔ یہی سلسلہ ہے۔ غور سے سنیں، رد عمل الجھن دیتا ہے، کنٹرول وضاحت دیتا ہے، اور وضاحت سب کچھ بدل دیتی ہے۔ دوبارہ سنیں، وضاحت سب کچھ بدل دیتی ہے۔ آپ لوگوں کو ویسا دیکھنے لگتے ہیں جیسے وہ ہیں، نہ کہ ویسا جیسا وہ آپ کو محسوس کرواتے ہیں۔ آپ حالات کو ویسا دیکھتے ہیں جیسے وہ ہیں، نہ کہ ویسا جیسے وہ آپ کو بھڑکاتے ہیں۔ آپ ذاتی بنانا چھوڑ دیتے ہیں، آپ اندر جذب کرنا چھوڑ دیتے ہیں، آپ وہ افراتفری اٹھانا چھوڑ دیتے ہیں جو آپ کی ہے ہی نہیں۔ دیکھیں، جذب نہ کریں، یہی نظم و ضبط ہے۔ زیادہ تر لوگ زیادہ تر لوگوں کو زیادہ اعتماد نہیں چاہیے، انہیں کم رد عمل چاہیے۔ اعتماد خاموش ہوتا ہے، عدم تحفظ شور مچاتا ہے۔ جتنا اونچا جذباتی رد عمل، اتنی ہی کم طاقت اس کے پیچھے ہوتی ہے۔ تو جب رد عمل دینے کی خواہش آئے تو یاد رکھیں، آپ کے پاس انتخاب ہے۔ یہی اصل نقطہ ہے۔ آپ کو کسی کی اجازت نہیں چاہیے۔ جس لمحے آپ رکتے ہیں، آپ قابو سے نکل کر کمان میں آ جاتے ہیں، اور جب آپ اس احساس کو چکھ لیتے ہیں، وہ سکون، وہ اندرونی استحکام، تو آپ کبھی پیچھے نہیں جانا چاہیں گے۔ آپ نے پہلا نظم و ضبط سیکھ لیا، رد عمل پر قابو۔ اب آپ اپنے اگلے گہرے مرحلے کے لیے تیار ہیں، کیونکہ جب رد عمل آپ کو کنٹرول کرنا چھوڑ دیتے ہیں تو آپ ایک غیر آرام دہ حقیقت دیکھتے ہیں۔ آپ خود کو حد سے زیادہ وضاحت دے رہے تھے، اور یہی ہمیں اگلے سبق کی طرف لے جاتا ہے۔ آپ نے رکنا سیکھ لیا ہے۔ اب بات کرتے ہیں اس خاموشی رساؤ کی جو لوگوں کو کمزور رکھتا ہے۔ چیپٹر 2،
चैप्टर 2 है जज्बाती लाताल्लुक़ की सर्द महरी नहीं है। आइए इस गलतफहमी को भी ख़त्म कर देते हैं। जज्बाती लाताल्लुक़ की सर्द महरी नहीं है, ये बेरहमी नहीं है, ये बेहिसी भी नहीं है। यही गलतफहमी लोगों को कमज़ोर रखती है। लोग समझते हैं कि अगर वो लाताल्लुक़ हो गए तो बेदिल हो जाएंगे। वो समझते हैं कि अगर वो जज्बाती रद्द-ए-अमल ना दें तो रिश्ता ख़त्म हो जाएगा। वो समझते हैं कि जज्बात ही इंसान होने का सबूत हैं। ये एक झूठ है। जज्बात इंसान होने की अलामत है, लेकिन बेकाबू जज्बात एक कमज़ोरी है। होने की बात नहीं है, ये साफ और वाज़ेह होने की बात है। यही असल नुक्ता है। आप जज्बात को मारकर ताकतवर नहीं बनते। आप ताकतवर तब बनते हैं जब जज्बात को इनकी सही जगह पर रखते हैं। जज्बात मुसाफिर हैं, ड्राइवर तो नहीं। ज़्यादातर लोग जज्बात को अपनी ज़िंदगी चलाने देते हैं, इसलिए इनकी ज़िंदगी गैर मुस्तहकम लगती है। इसलिए वो अपनी बातों पर पछताते हैं। इसलिए वो बार बार जज्बाती नुकसान की सफाई करते रहते हैं। और आपके पास इंतखाब है, जज्बात आपको आगाह करें या आपको कंट्रोल करें, और यही इंतखाब आपकी ज़िंदगी का रुख तय करता है। फ़र्क को समझें। रद्द-ए-अमल देने वाला इंसान जज्बात महसूस करता है और फ़ौरन अमल करता है। लाताल्लुक़ इंसान जज्बात महसूस करता है और रुक जाता है। जज्बात एक जैसे हैं, नतीजा मुख्तलिफ है। वो वक़्फ़ा सब कुछ बदल देता है। लाताल्लुक़ी बेपरवाही नहीं है, लाताल्लुक़ी ख़ुददारी है। आप ख़ुद का इतना एहतराम करते हैं कि वक्ती जज्बात को मुस्तकिल मकसद तबाह करने नहीं देते। आप अपने मुस्तक़बिल का इतना ख़्याल रखते हैं कि अपनी ख्वाहिशात को मायूस कर देते हैं। यही नज़्म व ज़ब्त है। ये जज्बात ना रखने की बात नहीं है, ये जज्बात पर महारत की बात है। इन लोगों को याद करें जिनकी आप इज़्ज़त करते हैं। पुरसुकून लीडर, दबाव में भी मुतवाज़िन प्रोफेशनल, वो इंसान जो मुश्किल में ख़ुद पर काबू नहीं खोता। क्या आप इन्हें सर्द कहते हैं? नहीं, आप इन्हें मज़बूत कहते हैं, मुतवाज़िन, काबिल एतमाद। यही जज्बाती लाताल्लुक़ी है अमल में। अब इसके बरक्स देखें, वो शख्स जो फ़ौरन रो पड़ता है, जो ज़रा सी बात पर फट पड़ता है, जिसे हर वक्त यकीन दहानी चाहिए, वो छोटी बातों पर हद से ज़्यादा रद्द-ए-अमल देता है। वो बहुत महसूस करता है, लेकिन मुसलसल तकलीफ़ में रहता है। बग़ैर नज़्म व ज़ब्त के जज्बात ख़ुद को नुकसान पहुँचाना है। यह सख्त सच है। आपको कम जज्बाती होने की ज़रूरत नहीं है, आपको जज्बाती तौर पर समझदार होने की ज़रूरत है, और जज्बाती समझदारी की शुरुआत अलहदगी से होती है। आप अपने जज्बात नहीं हैं, आप जज्बात को महसूस करते हैं। ये फ़र्क आपको आज़ाद कर देगा। जब जज्बात उभरें तो दिल में कहें, ये मेरे अंदर हो रहा है, ये मैं नहीं हूँ। यही असल नुक्ता है। जब आप ख़ुद को जज्बात समझ लेते हैं तो कंट्रोल खो देते हैं। जब आप जज्बात को देखते हैं तो इख्तियार हासिल करते हैं। मुशाहिदा करें, जज्ब ना करें। आपके पास इंतखाब है। अब बात करते हैं वाबस्तगी की। यहाँ लोग फंस जाते हैं। आप इसलिए तकलीफ़ में नहीं होते कि आप परवाह करते हैं। आप इसलिए तकलीफ़ में होते हैं क्योंकि आप नताइज, रद्द-ए-अमल और तवक्कुआत से चिमटे रहते हैं। आप चाहते हैं लोग आपको समझें, आप चाहते हैं वो एक ख़ास तरह आपको जवाब दें, आप तौसीक़ चाहते हैं, तसल्ली चाहते हैं, और जब वो नहीं मिलती, जज्बात भड़क उठते हैं। ये मोहब्बत नहीं है, ये इन्हिसार है। ये ताल्लुक़ की बात नहीं है, ये कंट्रोल की बात है। बाहर वालों का आपकी अंदरूनी कैफ़ियत पर कंट्रोल। लाताल्लुक़ी का मतलब ये है, आप परवाह करते हैं लेकिन नताइज ग़ुलाम नहीं बनते। आप किसी से गहरी मोहब्बत कर सकते हैं और फिर भी जज्बाती तौर पर ख़ुद मुख्तार रह सकते हैं। आप मेहनत कर सकते हैं और फ़ौरी नताइज से लाताल्लुक़ रह सकते हैं। आप कोशिश कर सकते हैं बग़ैर जज्बाती बेकरारी के। यही ताकत है। आपको मुतवाज़िन रहने के लिए किसी की इजाज़त नहीं चाहिए। आपको पुरसुकून रहने के लिए किसी के रद्द-ए-अमल की ज़रूरत नहीं है। आपको मज़बूत रहने के लिए किसी की तौसीक़ नहीं चाहिए। यही नज़्म व ज़ब्त है। एक सख्त असूल कबूल करें, जितना ज़्यादा आप जज्बाती तौर पर जुड़े होंगे, इतने ही नाजुक होंगे। वाबस्तगी दर्द को बढ़ाती है, लाताल्लुक़ी इसे काबू में रखती है। दर्द रहेगा, नुकसान होगा, मायूसी आएगी,
لیکن تکلیف صرف تب بڑھتی ہے جب آپ چمٹے رہتے ہیں۔ آپ کے پاس انتخاب ہے، چمٹے رہیں یا سیدھے کھڑے رہیں۔ لا تعلقی کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کو پرواہ نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بکھرتے نہیں ہیں، اور بکھر جانا کسی کے کام نہیں آتا۔ اب اسے عملی بناتے ہیں۔ جب جذبات ابھریں یہ کریں: پہلا، جذبات کو نام دیں۔ یہ کیا ہے؟ غصہ، خوف، اداسی، ضرورت۔ نام دینا فاصلہ پیدا کرتا ہے۔ دوسرا، خود سے پوچھیں: میں اس وقت کون سی کہانی سنا رہا ہوں؟ زیادہ تر جذبات کہانیوں سے طاقت لیتے ہیں۔ وہ میری عزت نہیں کرتے، کیا میں کافی نہیں ہوں، یہ ہمیشہ میرے ساتھ ہی کیوں ہوتا ہے؟ کہانیاں جذبات کو بھڑکاتی ہیں۔ تیسرا، خواہش کے بجائے نظم و ضبط چنیں۔ یہ اظہار کی بات نہیں ہے، یہ قابو کی بات ہے۔ آپ ہر احساس نہیں بولتے، آپ ہر خواہش پر عمل نہیں کرتے، آپ ہر جذباتی لہر کے پیچھے نہیں بھاگتے۔ یہ روک، یہ طاقت ہے۔ کمزور لوگ دل کا بوجھ نکالتے ہیں، مضبوط لوگ خود کو سنبھالتے ہیں۔ سنبھالنا وضاحت لاتا ہے، وضاحت طاقت لاتی ہے۔ یہی اصل نقطہ ہے۔ اب یہ سمجھ لیں، جب آپ رد عمل دینا چھوڑ دیں گے تو لوگ آپ کو سرد کہیں گے۔ کہنے دیں، وہ بے چین ہیں کیونکہ ان کی رسائی ختم ہو گئی ہے۔ وہ اب آپ کے جذباتی بٹن نہیں دبا سکتے، وہ اب ماحول کا درجہ حرارت کنٹرول نہیں کر سکتے۔ یہ آپ کا مسئلہ نہیں ہے۔ آپ کو بدلنے کے لیے کسی کی اجازت نہیں چاہیے۔ لا تعلقی آپ سے جذباتی افراتفری لے گئی ہے، لیکن آپ کو سکون دے گی۔ یہ آپ سے منظوری لے لے گی، لیکن آپ کو اختیار دے دے گی، اور اختیار کہیں زیادہ قیمتی ہے۔ ایک اور سچ: جذباتی طور پر لا تعلق لوگ کم محبت کرنے والے نہیں، زیادہ قابل اعتبار ہوتے ہیں۔ وہ پھٹتے نہیں، وہ جوڑ توڑ نہیں کرتے، وہ جذبات سے سزا نہیں دیتے، وہ نیت کے ساتھ عمل دیتے ہیں۔ یہ انہیں محفوظ بناتا ہے، مضبوط، باعزت۔ یہ سرد ہونے کی بات نہیں ہے، یہ مستقل مزاجی کی بات ہے۔ مستقل مزاجی اعتماد پیدا کرتی ہے، بے قابو جذبات اسے تباہ کر دیتے ہیں۔ آپ کے پاس انتخاب ہے۔ اب اسے مرکزی خیال سے جوڑتے ہیں۔ جذباتی لا تعلقی طاقت ہے، کیونکہ یہ باہر کی دنیا سے اختیار چھین لیتی ہے۔ لوگ بات کر سکتے ہیں، حالات بدل سکتے ہیں، لیکن وہ آپ کی اندرونی کیفیت کے مالک نہیں رہتے۔ آپ اپنے ذہن پر اختیار واپس لے لیتے ہیں۔ یہی اصل مقصد ہے۔ اور جب آپ لا تعلقی کو سرد مہری سمجھنا چھوڑ دیتے ہیں تو آپ اپنے سکون پر معذرت کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ آپ اپنے ضبط کی وضاحت کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ آپ دوسروں کو خوش رکھنے کے لیے خود کو چھوٹا کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ آپ مضبوط کھڑے رہتے ہیں۔ آپ نے رد عمل پر قابو پایا۔ آپ نے سمجھ لیا کہ لا تعلقی ظلم نہیں، وضاحت ہے۔ تو لسنرز، یہ تھا ہمارا سیکنڈ چیپٹر۔ یہاں تک اگر آپ نے ویڈیو سن لی ہے تو پلیز چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے، ویڈیو کو لائک کیجیے، اور ویڈیو کو شیئر بھی آپ نے ضرور کرنا ہے۔ ہمارے ساتھ رہیے، بھی ہم نیکسٹ چیپٹر کا آغاز کریں گے۔ چیپٹر 3۔ چیپٹر 3 ہے ان لوگوں کو وضاحت دینا چھوڑ دیں جو پرواہ نہیں کرتے۔ یہ چیپٹر آپ کو بے چین کر دے گا، کیونکہ یہ ذاتی طاقت کے سب سے بڑے رساؤ کو بے نقاب کرتا ہے۔ حد سے زیادہ وضاحت دینا۔ مثال کے طور پر آپ اپنے فیصلے سمجھاتے ہیں، آپ اپنی حدیں سمجھاتے ہیں، آپ اپنی خاموشی کی وجہ بتاتے ہیں، آپ اپنی ترقی کی وضاحت دیتے ہیں، اور ہر وضاحت آپ کو کمزور کرتی ہے۔ یہی اصل بات ہے۔ آپ اس لیے وضاحت نہیں دیتے کہ لوگوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آپ اس لیے وضاحت دیتے ہیں کیونکہ آپ کو منظوری چاہیے۔ اس بات کو دوبارہ سنیں۔ آپ اس لیے وضاحت نہیں دیتے کہ لوگوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آپ اس لیے وضاحت دیتے ہیں کیونکہ آپ کو منظوری چاہیے۔ آئیے سچ بولتے ہیں، زیادہ تر وضاحتیں بات چیت کے لیے نہیں ہوتی، یہ جذباتی تحفظ کے لیے ہوتی ہیں۔ ایموشنل سیفٹی۔ آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کو سمجھیں تاکہ وہ آپ پر توجہ دے سکیں۔ آپ چاہتے ہیں وہ متفق ہوں تاکہ آپ کو رد کیے جانے کا احساس نہ ہو۔ آپ یہ یقین چاہتے ہیں کہ آپ اب بھی
قبول کیے گئے ہیں۔ یہ اعتماد نہیں ہے، یہ جذباتی انحصار ہے، ایموشنل ڈپینڈنس۔ اس بات کو، اس نقطے کو غور سے سمجھیں، اس کو مزید واضح کرتے ہیں۔ یہ وضاحت کا معاملہ نہیں ہے، یہ کنٹرول کا معاملہ ہے۔ بیرونی کنٹرول کے آپ اپنے بارے میں کیسا محسوس کریں۔ آپ کے پاس ایک انتخاب ہے، وضاحت دیں یا مضبوطی سے کھڑے رہیں۔ یہ وہ سچ ہے جس سے زیادہ تر لوگ بچتے ہیں۔ جو لوگ واقعی آپ کی عزت کرتے ہیں وہ وضاحت کے محتاج نہیں ہوتے۔ وہ آپ کے مستقل مزاجی دیکھتے ہیں، وہ آپ کے عمل دیکھتے ہیں، وہ خود کو ایڈجسٹ کر لیتے ہیں۔ جو لوگ وضاحت مانگتے ہیں وہ اکثر دباؤ ڈالنے کے لیے مانگتے ہیں۔ وہ آپ کے فیصلے پر بحث کرنا چاہتے ہیں، وہ آپ کی حد کو کمزور کرنا چاہتے ہیں، وہ آپ کو دوبارہ جذباتی الجھاؤ میں کھینچنا چاہتے ہیں۔ آپ جس لمحے اب وضاحت دیتے ہیں آپ ان کے فریم میں داخل ہو جاتے ہیں۔ یہی جال ہے۔ وضاحت مذاکرات کو دعوت دیتی ہے، مذاکرات ہیرا پھیری، مینیپولیشن کو جنم دیتے ہیں۔ خاموشی اس کے برعکس گفتگو ختم کر دیتی ہے۔ خاموشی کہتی ہے یہ فیصلہ ہو چکا ہے، اس پر بحث نہیں ہوگی، اس کے لیے تمہاری منظوری نہیں ہے۔ آپ کو کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ اب ذرا واضح بات کرتے ہیں، آپ خود کو کیوں سمجھاتے ہیں؟ کیوں کسی نے سوال اٹھایا؟ کیوں کسی نے مایوسی ظاہر کی؟ کیوں کسی نے اشارہ دیا کہ آپ غلط ہیں؟ کیونکہ کسی نے آپ کو قصوروار محسوس کروایا۔ یہ قصور کا احساس جذباتی دباؤ ہے، اور زیادہ تر لوگ اس کے سامنے ڈٹ جاتے ہیں۔ وہ فوراً جواز پیش کرتے ہیں، وہ بات کو نرم کرنے لگتے ہیں، وہ ثابت کرنے لگتے ہیں کہ وہ معقول ہیں، لیکن اکثر معقول لوگ ہی کنٹرول میں ہوتے ہیں۔ مضبوط لوگ وضاحت دینے میں جلدی نہیں کرتے۔ وہ ایک بات اچھی طرح جانتے ہیں، ہر کسی کو آپ کی سوچ تک رسائی کا حق حاصل نہیں۔ یہی اصل نکتہ ہے۔ آپ کی سوچ ذاتی ہے، آپ کا فیصلہ کرنے کا عمل نجی ہے، آپ کی حدیں کسی کا اجتماعی منصوبہ نہیں۔ آپ شائستہ رہ سکتے ہیں بغیر سب کچھ ظاہر کیے، آپ مہربان ہو سکتے ہیں بغیر خود کو بے نقاب کیے۔ یہ غرور نہیں ہے، یہ نظم و ضبط ہے۔ آپ کے پاس ایک انتخاب ہے۔ اب غور سے سنیں۔ حد سے زیادہ وضاحت دینا ایک رد عمل ہے، بالکل غصے کی طرح، بالکل دفاعی رویے کی طرح۔ یہ ایک جذباتی عادت ہے۔ کوئی آپ کو چیلنج کرتا ہے، آپ کا اعصابی نظام رد عمل دیتا ہے۔ آپ توازن بحال کرنا چاہتے ہیں تو آپ بولنے لگتے ہیں، اور جتنا زیادہ آپ بولتے ہیں اتنی ہی آپ کی پوزیشن کمزور ہوتی جاتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وضاحت عدم اعتماد ظاہر کرتی ہے، عدم تحفظ ظاہر کرتی ہے۔ جتنا زیادہ آپ غیر یقینی محسوس کرتے ہیں اتنی وضاحت دیتے ہیں، جتنا زیادہ آپ مضبوط ہوتے ہیں اتنا کم بولتے ہیں۔ یہ ایک عالمی اصول ہے۔ لیڈرز کو دیکھیں، وہ حد سے زیادہ وضاحت نہیں دیتے، وہ فیصلے سناتے ہیں۔ جذباتی طور پر مضبوط لوگوں کو دیکھیں، وہ حدوں کا جواز نہیں دیتے، وہ حدیں نافذ کرتے ہیں۔ اور جذباتی طور پر رد عمل دینے والوں کو دیکھیں، وہ وضاحت دیتے ہیں، معذرت کرتے ہیں، دفاع کرتے ہیں، اکثر بغیر پوچھے۔ یہی اصل مسئلہ ہے، نہ مہربانی نہ ہمدردی، بلکہ اندرونی اختیار، انٹرنل اتھارٹی کی کمی۔ یہ بدتمیزی نہیں ہے، یہ پختگی ہے۔ پختگی بحث ختم کر دیتی ہے۔ آپ کو پختہ ہونے کے لیے کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ایک اصول اپنائیں۔ اگر کوئی واقعی آپ کو سمجھنا چاہتا ہے وہ بغیر جواز مانگے سنے گا، اور اگر وہ جواز مانگے تو وہ سمجھ نہیں، کنٹرول چاہتا ہے۔ یہی اصل بات ہے۔ تو پھر کیا کرنا ہے؟ جواب مختصر کریں، الفاظ سادہ رکھیں، جذباتی تفصیل نکال دیں، سرد نہیں، صاف۔ مثال کے طور پر، اس کے بجائے میں بس کافی دباؤ میں ہوں اور مجھے اپنے لیے تھوڑا وقت چاہیے، امید ہے تم سمجھو گے۔ آپ کہیں مجھے اس وقت سپیس چاہیے۔ بس، کوئی کہانی نہیں، کوئی دفاع نہیں، کوئی معذرت نہیں۔ آپ کے پاس انتخاب ہے۔ اس کے بجائے میرا وہ مطلب نہیں تھا،
تم نے غلط سمجھا، میں کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ آپ کہیں میرا موقف واضح ہے۔ اور پھر خاموشی۔ یہ خاموشی شروع میں ناگوار لگے گی، کیونکہ آپ عادی ہیں ہر خلا کو وضاحت سے بھرنے کے لیے، لیکن بے آرامی ہی ترقی ہے۔ وضاحت دینے کی کوشش یا خواہش پسند کیے جانے کی خواہش ہے۔ خاموش رہنے کا نظم عزت پانے کا نظم ہے۔ عزت زیادہ دیر تک رہتی ہے۔ اب یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں، جب آپ وضاحت دینا چھوڑ دیں گے، کچھ لوگ منفی رد عمل دیں گے۔ وہ کہیں گے آپ بدل گئے ہیں، وہ کہیں گے آپ دور ہو گئے ہیں، وہ کہیں گے آپ سرد ہو گئے ہیں۔ اصل میں وہ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اب تم میری جذباتی ذمہ داری نہیں اٹھاتے، اور یہ آپ کی ذمہ داری نہیں۔ آپ کو بڑھنے کے لیے کسی کی اجازت نہیں۔ حد سے زیادہ وضاحت جذباتی وابستگی کو زندہ رکھتی ہے۔ خاموشی لا تعلقی ڈی اٹیچمنٹ پیدا کرتی ہے، اور لا تعلقی ہی اصل طاقت ہے۔ جب آپ وضاحت دینا چھوڑ دیتے ہیں، 3 چیزیں ہوتی ہیں۔ اول، لوگ آپ سے بحث کرنا چھوڑ دیتے ہیں، کیونکہ ٹکرانے کے لیے کچھ بچتا ہی نہیں۔ دوم، لوگ آپ کے الفاظ کے بجائے آپ کے عمل دیکھنے لگتے ہیں، یہ اختیار پیدا کرتا ہے۔ اور سوم، آپ جذباتی توانائی بچاتے ہیں، وہ توانائی جو اب نظم و ضبط، توجہ اور ترقی میں لگتی ہے۔ یہی سودا ہے۔ کم وضاحت دیں، زیادہ جئیں۔ اب ایک خوف کی بات کرتے ہیں۔ اگر وہ مجھے غلط سمجھ لیں تو سمجھنے دیں۔ غلط فہمی خطرناک نہیں ہوتی، جذباتی تھکن خطرناک ہوتی ہے۔ ہر کسی کا آپ کو سمجھنا ضروری نہیں ہے، آپ کا خود سے ہم آہنگ ہونا ضروری ہے۔ یہی اصل بات ہے۔ غلط سمجھے گئے لوگ بھی کامیاب ہوتے ہیں، غلط سمجھے گئے لوگ بھی لیڈر ہوتے ہیں، غلط سمجھے گئے لوگ بھی جیتے ہیں، لیکن جذباتی طور پر نچوڑے ہوئے لوگ نہیں۔ ایک اور سچ، آپ اس لیے وضاحت دیتے ہیں کیونکہ آپ اس بات سے جڑے ہوتے ہیں کہ لوگ آپ کو کیسے دیکھتے ہیں۔ لا تعلقی تب شروع ہوتی ہے جب آپ یہ وابستگی چھوڑ دیتے ہیں۔ آپ کے پاس ایک انتخاب ہے۔ کسی بھی وضاحت سے پہلے خود سے پوچھیں، یہ وضاحت کے لیے ہے یا سکون کے لیے؟ اگر سکون کے لیے ہے تو رک جائیں۔ سکون آپ کو چھوٹا رکھتا ہے، نظم و ضبط طاقت دیتا ہے۔ یہ بات چیت کا مسئلہ نہیں، یہ خود پر اعتماد کا مسئلہ ہے۔ جب آپ خود پر اعتماد کرتے ہیں، آپ دوسروں کو قائل کرنے میں جلدی نہیں کرتے۔ قائل کرنا عدم تحفظ ہے، مسلسل رویہ اعتماد ہے۔ کم بولیں، زیادہ مضبوط کھڑے ہوں، اور یہ بات سمجھ لیں، آپ وضاحت کم کر کے لوگوں کو خود سے دور نہیں کرتے، آپ جذباتی انحصار ختم کر رہے ہوتے ہیں۔ یہی ترقی ہے۔ اب اسے اصل موضوع سے جوڑتے ہیں۔ جذباتی لا تعلقی تب بڑھتی ہے جب آپ لوگوں کو غیر ضروری طور پر اپنی اندرونی دنیا تک رسائی دینا چھوڑ دیتے ہیں۔ رد عمل نے طاقت چھینی، حد سے زیادہ وضاحت نے اختیار چھینا۔ دونوں عادتیں ہیں، اور دونوں چھوڑی جا سکتی ہیں۔ آپ نے رد عمل روکنا سیکھ لیا۔ آپ نے سیکھ لیا کہ لا تعلقی سرد مہری نہیں، وضاحت ہے۔ اور اب آپ نے خاموشی کے ذریعے اپنے فیصلوں کی حفاظت کرنا سیکھ لیا ہے۔ تو لسنرز، یہ چیپٹر یہاں پر ختم ہوا، اور اب اگلا قدم اس سے بھی زیادہ طاقتور ہے، کیونکہ جب آپ رد عمل بھی چھوڑ دیتے ہیں اور وضاحت دینا بھی چھوڑ دیتے ہیں تو آپ ایک چونکا دینے والی بات سمجھتے ہیں۔ نیکسٹ لیکچر میں اس کو سمجھتے ہیں۔ جی لسنرز، چیپٹر 4 شروع کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ میری کافی محنت ہے اس کے اوپر، تو آپ کی طرف سے یہ میرے لیے ایک اپریسیشن کا درجہ رکھتی ہے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں چیپٹر 4۔ چیپٹر 4 ہے نتائج سے لا تعلقی اختیار کرنا۔ نتائج سے لا تعلقی اختیار کرنا اور کنٹرول حاصل کرنا۔ اچھا، یہ وہ مقام ہے جہاں زیادہ تر لوگ اپنی طاقت کھو دیتے ہیں، نہ محنت میں، نہ نظم و ضبط میں، بلکہ توقعات میں۔ آپ محنت کرتے ہیں مگر آپ کو ایک خاص نتیجہ چاہیے۔ آپ بات کرتے ہیں مگر آپ کو ایک خاص رد عمل چاہیے۔ آپ بات کرتے ہیں لیکن آپ کو اپنی قدر چاہیے،
اور جس لمحے آپ کو نتیجے کی ضرورت پڑتی ہے آپ اپنا کنٹرول کھو دیتے ہیں۔ اب اس چیپٹر کا یہی اصل نقطہ ہے۔ نتائج سے جذباتی وابستگی بے چینی پیدا کرتی ہے اور بے چینی طاقت ختم کر دیتی ہے۔ آپ کے پاس ایک انتخاب ہے، نظم و ضبط کے ساتھ عمل کریں یا ضرورت کے تحت، اور ضرورت کمزوری ہے۔ واضح بات سمجھ لیتے ہیں۔ نتائج سے لا تعلقی کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کو پرواہ نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے جذبات کو نتائج کا غلام نہیں بناتے۔ یہ سستی نہیں ہے، یہ اندرونی استحکام ہے۔ زیادہ تر لوگ اس لیے جذباتی طور پر غیر مستحکم ہوتے ہیں کیونکہ ان کا سکون اس بات پر منحصر ہوتا ہے کہ آگے کیا ہونے والا ہے۔ اگر سب ٹھیک ہو جائے گا، اگر سب ٹھیک ہو جائے تو وہ پرسکون، اگر نہ ہو تو وہ ٹوٹ جاتے ہیں۔ یہ طاقت نہیں، یہ جذباتی ہوا ہے۔ آپ کو پرسکون رہنے کے لیے کسی کی اجازت نہیں چاہیے۔ آپ کو آج عزت نفس کے لیے آج کامیابی کی ضرورت نہیں۔ آپ کو اعتماد سے عمل کرنے کے لیے ضمانتیں نہیں چاہیے۔ یہی نظم و ضبط ہے۔ نتائج سے وابستگی معصوم لگتی ہے مگر یہ تباہ کن ہے۔ جب یہ ہو جائے گا تو میں خوش ہو جاؤں گا، جب وہ جواب دیں گے تو میں سکون محسوس کروں گا، جب میں کامیاب ہو جاؤں گا تو مجھے اعتماد آئے گا۔ نہیں، یہ سوچ آپ کو بے چین رد عمل دینے والا ایک بے صبر بنا دیتی ہے۔ یہ خواہش نہیں، یہ جذباتی انحصار ہے۔ آپ کے پاس ایک انتخاب ہے۔ یہ ایک سخت سچ ہے۔ یہ ایک سخت سچ ہے۔ جتنا زیادہ آپ نتیجے کی فکر کرتے ہیں اتنی ہی آپ کی کارکردگی خراب ہوتی ہے۔ کھلاڑی یہ جانتے ہیں، مذاکرات کرنے والے یہ جانتے ہیں، لیڈرز یہ جانتے ہیں، جس لمحے جیتنے کی بے چینی آتی ہے آپ جذباتی فیصلے کرنے لگتے ہیں، آپ حد سے زیادہ آگے بڑھنے لگتے ہیں، آپ زیادہ بولنے لگتے ہیں، آپ حد سے زیادہ وعدے کرتے ہیں۔ پرسکون کارکردگی کو ہمیشہ جذباتی کوشش سے بہتر ہوتی ہے۔ یہی اصل نقطہ ہے۔ پرسکون کارکردگی ہمیشہ جذباتی کوشش سے بہتر ہوتی ہے۔ لا تعلقی کارکردگی کو تیز کرتی ہے، وابستگی فیصلے کو دھندلا کر دیتی ہے۔ ذرا سوچیں، جب آپ جذباتی طور پر جڑے ہوتے ہیں آپ جلدی کرتے ہیں، جب آپ لا تعلقی ہوتے ہیں آپ سوچتے ہیں، جب آپ جڑے ہوتے ہیں آپ نقصان سے ڈرتے ہیں، جب آپ لا تعلق ہوتے ہیں آپ عمل پر توجہ دیتے ہیں۔ عمل جتاتا ہے، جذبات تھکا دیتے ہیں۔ یہ نتائج کا کھیل نہیں، یہ عمل کا نظم و ضبط ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ نتائج سے وابستگی کہاں سب سے زیادہ ظاہر ہوتی ہے۔ رشتے، کام، منظوری، پیسہ۔ رشتوں میں وابستگی یوں نظر آتی ہے، آپ کو تسلی چاہیے، آپ پیغامات کو بار بار پڑھتے ہیں، آپ خاموشی سے ڈرتے ہیں۔ یہ خوف آپ سے ایسے رویے کرواتا ہے جو لوگوں کو دور کر دیتے ہیں۔ لا تعلقی اس کے بالکل الٹ کرتی ہے۔ لا تعلقی لوگ جوابوں کے پیچھے نہیں بھاگتے، وہ فاصلے پر گھبراتے نہیں، وہ اپنی قدر پر سودے بازی نہیں کرتے، وہ پورے دل سے موجود ہوتے ہیں مگر نتائج کے لیے گڑگڑاتے نہیں۔ یہی طاقت ہے۔ کام میں وابستگی یوں دکھائی دیتی ہے۔ کام میں وابستگی یوں دکھائی دیتی ہے، آپ اپنی قدر کو نتائج سے جوڑ لیتے ہیں۔ رفتار کم ہو تو گھبرا جاتے ہیں، غیر یقینی صورتحال پر قابو پانے کے لیے خود کو نچوڑ لیتے ہیں۔ لا تعلق پیشہ ور لوگ کوشش پر توجہ دیتے ہیں، نتائج پر نہیں۔ وہ مہارت بناتے ہیں، وہ تسلسل بناتے ہیں، نتائج آتے ہیں مگر وہ جذباتی طور پر ان کے پیچھے نہیں بھاگتے۔ آپ کے پاس ایک انتخاب ہے۔ اب وہ تبدیلی سنیں جو آپ کو کرنی ہے۔ یہ پوچھنا چھوڑ دیں، کیا یہ کام کر گیا ہے؟ یہ پوچھنا شروع کریں، کیا میں صحیح طریقے سے عمل کیا؟ یہی اصل نقطہ ہے۔ نتائج پر توجہ دینے والے ہمیشہ خود کو پیچھے محسوس کرتے ہیں، عمل پر توجہ دینے والے ترقی کو جمع کرتے جاتے ہیں۔ نتائج سے جذباتی لا تعلقی رکھیں مگر عمل سے وابستگی برقرار رکھیں۔ یہ توازن نایاب ہے۔
اور یہی طاقتور ہے۔ صاف لفظوں میں سمجھ لیں، نتائج سے لاتعلقی کامیابی کم نہیں کرتی، اسے بڑھا دیتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ زبردستی کرنا چھوڑ دیتے ہیں، آپ پیچھا کرنا چھوڑ دیتے ہیں، آپ فکر میں توانائی ضائع کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ پرسکون عمل جذباتی محنت سے ہر بار جیت جاتا ہے۔ اب اسے عملی بناتے ہیں۔ آج سے یہ اصول اپنائیں۔ آپ اعمال کے ذمہ دار ہیں، رد عمل کے نہیں، نتائج کے نہیں۔ آپ پیغام بھیجتے ہیں مگر جواب کا پیچھا نہیں کرتے۔ آپ کام کرتے ہیں مگر تعریف کی بھیک نہیں مانگتے۔ آپ حد قائم کرتے ہیں مگر ان کے جذبات نہیں سنبھالتے۔ آپ کے پاس انتخاب ہے۔ یہ ایک روزانہ کی مشق ہے۔ کسی بھی اہم عمل سے پہلے دل میں یہ کہیں، میں عمل کا پابند ہوں، نتیجے کا نہیں۔ یہ جملہ آپ کے اعصابی نظام کو متوازن کر دے گا۔ یہ دباؤ ختم کرتا ہے، یہ خوف ختم کرتا ہے، یہ جذباتی شور ختم کرتا ہے۔ اور جب دباؤ جاتا ہے، کارکردگی بڑھ جاتی ہے۔ یہی اصل نقطہ ہے۔ اب ایک غیر آرام دہ سچ سنیں۔ اکثر نتائج سے وابستگی کو حوصلہ سمجھ لیا جاتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں مجھے بہت پرواہ ہے۔ اصل میں وہ کہتے ہیں مجھے ہارنے کا ڈر ہے۔ خوف پر مبنی محنت آپ کو جلا دیتی ہے، نظم و ضبط پر مبنی محنت آپ کو قائم رکھتی ہے۔ یہ کم پرواہ کرنے کی بات نہیں، یہ کم ضرورت رکھنے کی بات ہے۔ کم ضرورت، زیادہ سکون، زیادہ سکون، زیادہ ذہانت، زیادہ ذہانت، بہتر کارکردگی۔ یہی زنجیر ہے۔ ایک اور سچ، جو شخص پیچھے ہٹنے کے لیے تیار ہو، اسی کے پاس اصل برتری ہوتی ہے، بات چیت میں، مذاکرات میں، زندگی میں۔ کیوں وہ جذباتی طور پر دیوار سے نہیں لگتا؟ لا تعلقی آپ کو یہ کہنے کی طاقت دیتی ہے، یہ میرے لیے ٹھیک ہے یا نہیں۔ کوئی ڈرامہ نہیں، کوئی منت سماجت نہیں، کوئی ٹوٹ پھوٹ نہیں۔ اب آپ کو اس چیز سے ہٹنے کے لیے کسی کی اجازت نہیں جو آپ کے سکون کی قیمت مانگے۔ آپ اسے دوبارہ جذباتی لا تعلقی سے جوڑیں۔ رد عمل نے آپ کے رویوں کو کنٹرول کیا، وضاحت نے آپ کا اختیار کم کیا، نتائج سے وابستگی آپ کے سکون کو مستقبل میں قید کیا۔ لا تعلقی سب کچھ حال میں واپس لے آتی ہے، اسی لمحے میں، اسی عمل میں، اسی وقت میں۔ یہی طاقت ہے۔ جب آپ نتائج سے لا تعلق ہو جاتے ہیں تو ایک عجیب سی تبدیلی آتی ہے۔ آپ کو قابو میں کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ لوگ وعدوں سے آپ کو نہیں پھنساتے، لوگ نقصان کی دھمکی سے آپ کو نہیں جھکاتے، کیونکہ آپ پہلے ہی اندر سے مکمل ہوتے ہیں۔ آپ اس لیے عمل کرتے ہیں کہ یہ درست ہے، نہ کہ اس لیے کہ آپ بے چین ہیں۔ یہی اصل بات ہے۔ صاف بات سن لیں، اگر آپ کا موڈ نتائج پر منحصر ہے تو آپ کنٹرول میں نہیں ہیں۔ اگر آپ کا سکون دوسروں کو رد عمل پر ہے تو آپ آزاد نہیں ہیں۔ آزادی اندرونی اختیار سے آتی ہے۔ آپ کے پاس ایک انتخاب ہے۔ اور آخری ہدایت، جب چیزیں آپ کے مطابق نہ ہوں، اور وہ نہیں ہوں گی، تو حقیقت سے جذباتی بحث نہ کریں۔ یہ نہ کہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، مایوسی سے نہ ٹوٹیں، بلکہ کہیں یہ ہو چکا ہے، اب میرا اگلا باوقار قدم کیا ہے؟ یہ سوال آپ کو طاقتور رکھتا ہے۔ لا تعلق، صاف ذہن والا، آگے بڑھنے والا۔ آپ کو آگے بڑھنے کے لیے کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں۔ آپ کو نظم و ضبط کے لیے ضمانتیں نہیں چاہیے۔ یہی جذباتی لا تعلق کی عملی شکل ہے۔ اب آپ ایک بنیادی سچ سیکھ چکے ہیں، نتائج سے لا تعلقی آپ کو بے چین اور بے حس نہیں بناتی، یہ آپ کو ناقابل شکست بناتی ہے۔ آپ نے رد عمل پر قابو پا لیا، آپ نے خود کو سمجھانا چھوڑ دیا، آپ نے نتائج سے جذباتی وابستگی چھوڑ دی۔ اب آپ اگلے درجے کے لیے تیار ہیں، کیونکہ جب آپ نتائج کا پیچھا کرنا چھوڑ دیتے ہیں تو آپ لوگوں کو صاف دکھنے لگتے ہیں، ان کے رویے، ان کے مقصد، ان کی نیتیں۔ اب آپ انہیں جذب نہیں کرتے، اب آپ انہیں مشاہدہ کرتے ہیں، اور یہی وہ اصل مقام ہے جہاں اصل طاقت شروع ہوتی ہے۔ تو یہ چیپٹر یہاں پہ ختم ہوا۔
آپ نے اس چیپٹر کو دوبارہ سننا ہے، غور سے سننا ہے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ اب ملتے ہیں ہم نیکسٹ چیپٹر میں اور نیکسٹ لیکچر میں۔ جی لسنرس، اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں اپنا چیپٹر نمبر 5، اور چیپٹر نمبر 5 کا ٹاپک ہے لوگوں کو جبز کرنے کے بجائے ان کا مشاہدہ کریں۔ سمپل ورڈز میں کہ لوگوں کو اپنے پر ہیوی کرنے کے بجائے ان کو آپ مشاہدہ کریں، ان کو آپ غور سے دیکھیں۔ چلیں اس کو ذرا ڈیٹیل سے سمجھتے ہیں۔ اچھا جی، یہ چیپٹر آپ کا لوگوں کو دیکھنے کا انداز بدل دے گا، کیونکہ آپ کی زیادہ تر جذباتی تھکن آپ کی اپنی زندگی سے نہیں آتی، یہ دوسروں کے جذبات سے آتی ہے، جو آپ لاشعوری طور پر اپنے اندر جذب کر لیتے ہیں۔ یہی اصل خامی ہے، نہ احساس ہونا، نہ ہمدردی، بلکہ نظم و ضبط کے بغیر جذب کرنا۔ آپ وہی محسوس کرتے ہیں جو وہ محسوس کرتے ہیں، آپ وہی بوجھ اٹھاتے ہیں جو وہ اٹھاتے ہیں، آپ ان چیزوں پر رد عمل دیتے ہیں جو وہ آپ پر تھوپتے ہیں، اور آہستہ آہستہ خاموشی سے آپ خود کو کھوتے رہتے ہیں، آپ خود کو کھو دیتے ہیں۔ اصل یہی بات ہے۔ آپ نے اس پیغام کو، اس لیکچر کو دوبارہ سننا ہے، اس میں بہت باریک پوائنٹ ہے، لیکن یہ بہت کام کی باتیں ہیں، آپ نے سننی ہے اور عمل کرنی ہے۔ آپ کے پاس انتخاب ہے، مشاہدہ کریں یا جذب کریں، اور یہی انتخاب طے کرتا ہے کہ آپ طاقتور ہیں کہ خالی ہیں۔ بات صاف سمجھ لیں، دوسروں کے جذبات جذب کرنا نیکی نہیں، یہ حدود کی کمی ہے۔ لوگوں کے رویوں کا مشاہدہ کرنا بے حسی نہیں، یہ وضاحت ہے۔ زیادہ تر لوگ ان دونوں کو گڈمڈ کر دیتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ سمجھدار ہونا ہر بات کو ذاتی طور پر لینے کا کام ہے یا لینے کا نام ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ اچھا ہونا ہر صورتحال میں جذباتی طور پر شامل ہونا ہے۔ یہی سوچ انہیں تھکا دیتی ہے۔ آپ کو اپنے اندرونی دائرے کی حفاظت کے لیے کسی کی اجازت نہیں۔ اب غور سے سنیں۔ جذباتی طور پر لاتعلق لوگ کچھ مختلف کرتے ہیں۔ وہ رویوں کے پیٹرن دیکھتے ہیں، وہ لہجے کو سنتے ہیں، وہ وقت کے ساتھ برتاؤ کا مشاہدہ کرتے ہیں، وہ ہر موڈ کی تبدیلی کو دل پر نہیں لیتے، وہ ہر عمل کو ذاتی نہیں بناتے، وہ معلومات جمع کرتے ہیں۔ یہی نظم و ضبط ہے۔ جذب کرنے والے پوچھتے ہیں میں نے کیا غلط کیا، مشاہدہ کرنے والے پوچھتے ہیں یہاں ہو کیا رہا ہے۔ یہ ایک تبدیلی سب کچھ بدل دیتی ہے۔ جب کوئی آپ پر جھنجھلاہٹ نکالتا ہے، جذب کرنے والا خود کو نشانہ محسوس کرتا ہے، مشاہدہ کرنے والا دباؤ کو نوٹ کرتا ہے۔ جب کوئی دور ہو جاتا ہے، جذب کرنے والا گھبرا جاتا ہے، مشاہدہ کرنے والا فاصلے کو دیکھتا ہے۔ جب کوئی چال چلتا ہے، جذب کرنے والا شرمندگی محسوس کرتا ہے، مشاہدہ کرنے والا حربہ پہچان لیتا ہے۔ یہی اصل بات ہے۔ مشاہدہ جذباتی فاصلہ پیدا کرتا ہے، فاصلہ طاقت پیدا کرتا ہے۔ آپ کے پاس انتخاب ہے، یو ہیو چوائس۔ اب بات کرتے ہیں کہ جذب کرنا اتنا عام کیوں ہے؟ کیونکہ زیادہ تر لوگوں کو یہ جھوٹ سکھایا گیا ہے کہ اگر کوئی ناراض ہو جائے تو اسے ٹھیک کرنا تمہاری ذمہ داری ہے۔ نہیں، آپ اپنے رویے کے ذمہ دار ہیں، ان کے جذبات کے نہیں۔ یہ ہمدردی کی بات نہیں، یہ جذباتی ملکیت کی بات ہے۔ جو جذبات آپ کے نہیں ہیں ان کی ذمہ داری لینا اپنے ساتھ غداری ہے۔ آپ کو یہ بند کرنے کے لیے کسی کی اجازت نہیں چاہیے، یہ ایک سخت سچ ہے۔ ہیرا پھیری صرف ان پر کام کرتی ہے جو جذب کرتے ہیں۔ قصور کا احساس صرف ان پر اثر کرتا ہے جو ہر بات دل میں بٹھا لیتے ہیں۔ ڈرامہ صرف ان پر چلتا ہے جو اس میں کود پڑتے ہیں۔ لا تعلق مشاہدہ کرنے والے محفوظ رہتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ پہلے جذباتی رد عمل نہیں دیتے، وہ تجزیہ کرتے ہیں، اور تجزیہ جذباتی کنٹرول توڑ دیتا ہے۔ یہی اصل بات ہے۔ اب اسے عملی بناتے ہیں۔ آج سے جب کسی کی توانائی بدلے، رک جائیں، فوراً جواب نہ دیں، وضاحت نہ کریں، معافی نہ مانگیں، مشاہدہ کریں۔ خاموشی سے خود سے پوچھیں میں کیا نوٹ کر رہا ہوں؟ لہجہ، وقت، پیٹرن، کیا یہ مستقل رویہ ہے یا وقتی جذبات؟ کیا یہ میرے بارے میں
یا ان کے بارے میں؟ کیا یہ درخواست ہے یا ہیرا پھیری؟ آپ کے پاس ایک انتخاب ہے، یو ہیو چوائس۔ زیادہ تر لوگ مشاہدہ چھوڑ کر سیدھا جذبات میں کود پڑتے ہیں۔ اسی طرح وہ افراتفری میں پھنس جاتے ہیں۔ مشاہدہ لمحے کو سست کرتا ہے، سست روی کنٹرول واپس لاتی ہے۔ یہ دوری نہیں، یہ بیداری ہے۔ اب جذباتی پروجیکشن کی بات کرتے ہیں۔ لوگ اپنی عدم تحفظ، غصہ اور خوف دوسروں پر ڈالتے رہتے ہیں۔ اگر آپ اسے جذب کریں تو آپ اسے اٹھاتے ہیں، اگر آپ مشاہدہ کریں تو وہ ختم ہو جاتا ہے۔ پروجیکشن کو چلنے دیں، آپ کسی کی شمولیت چاہیے ہوتی ہے۔ جب آپ جذباتی طور پر شامل ہونا چھوڑ دیتے ہیں، پروجیکشن ناکام ہو جاتا ہے۔ یہی طاقت ہے۔ ایک مثال دیکھتے ہیں۔ کوئی آپ پر ناحق الزام لگاتا ہے۔ جذب کرنے والے رد عمل، دفاع، وضاحت، خود کو نشانہ محسوس کرنا، یہ سب کرتے ہیں۔ اور مشاہدہ کرنے والے کا رد عمل، خاموشی، تجسس، جائزہ۔ کس کے پاس کنٹرول ہے؟ مشاہدہ کرنے والے کے پاس، کیونکہ جب دوسرا شخص جذباتی ہوتا ہے، مشاہدہ کرنے والا حکمت عملی پر ہوتا ہے۔ آپ کو حکمت عملی پر رہنے کے لیے کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں۔ ایک اور مثال سے سمجھتے ہیں۔ کوئی مسلسل شکایت کرتا رہتا ہے۔ جذب کرنے والے سنتے ہیں، بھاری ہو جاتے ہیں، تھک جاتے ہیں۔ مشاہدہ کرنے والے پیٹرن پہچانتے ہیں اور حدود بناتے ہیں۔ یہ بے رحمی نہیں، یہ خودداری ہے۔ یہ ہمدردی کا مسئلہ نہیں، یہ جذباتی صفائی کا مسئلہ ہے۔ آپ روز گندا پانی نہیں پیتے، تو جذباتی زہر کیوں پئیں؟ آپ کے پاس ایک انتخاب ہے۔ اب ایک خوف پر بات کرتے ہیں۔ اگر میں جذب نہ کروں تو کیا تعلق ختم نہیں ہو جائے گا؟ نہیں، آپ الجھاؤ ہوتے ہیں، تعلق نہیں۔ صحت مند تعلق کے لیے جذباتی گڈمڈ ہونا ضروری نہیں، اس کے لیے وضاحت اور حدود ضروری ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ لوگوں کا مشاہدہ تعلقات کو بہتر بنانا ہے۔ آپ فوری رد عمل نہیں دیتے، آپ ہر بات ذاتی نہیں لیتے، آپ جذبات کو بڑھاتے نہیں۔ پرسکون موجودگی دوسروں کو بھی متوازن کرتی ہے۔ یہی تضاد ہے۔ لا تعلقی مشاہدہ کرنے والے اکثر جذباتی سہارا بن جاتے ہیں، کیونکہ وہ آگ میں ایندھن نہیں ڈالتے۔ یہی اصل بات ہے۔ اب ایک روزانہ کی مشق کرتے ہیں۔ کسی گفتگو کے بعد خود سے پوچھیں، میں نے جذب کیا یا مشاہدہ؟ اگر آپ تھکے، چڑچڑے یا الجھے ہوئے ہیں اور محسوس کر رہے ہیں تو آپ نے جذب کیا۔ اگر آپ پرسکون اور صاف ذہن محسوس کریں تو آپ نے مشاہدہ کیا۔ آگاہی نظم و ضبط بناتی ہے۔ اگلا مرحلہ، کنٹرول۔ اگر کوئی جذباتی افراتفری لائے تو آپ اس کی نقل نہ کریں۔ اپنا لہجہ نیچا رکھیں، اپنی رفتار آہستہ رکھیں، جواب مختصر رکھیں۔ آپ جذباتی شدت کو نہیں دہراتے، آپ اسے متوازن کرتے ہیں۔ یہی قیادت ہے۔ آپ کو کمرے کا ماحول سنبھالنے کے لیے کسی کی اجازت نہیں چاہیے۔ میں صاف بات کہتی ہوں، جذباتی طور پر کمزور لوگ جذبات کی نقل کرتے ہیں، جذباتی طور پر مضبوط لوگ جذبات کا درجہ حرارت طے کرتے ہیں۔ آپ انتخاب کریں کہ آپ کون ہیں، یہی اصل بات ہے۔ آپ یہ سمجھ لیں، مشاہدہ غیر فعال نہیں ہے، یہ فعال ضبط ہے۔ رد عمل نہ دینا طاقت مانگتا ہے، جذب نہ کرنا نظم و ضبط مانگتا ہے، لیکن جب یہ عادت بن جائے تو یہ فطری ہو جاتا ہے اور فائدے بڑھ جاتے ہیں۔ آپ سب کے ذمہ دار محسوس کرنا چھوڑ دیں۔ آپ جذباتی اغوا سے بچ جاتے ہیں۔ آپ فضول باتوں سے توانائی ضائع نہیں کرتے۔ آپ منتخب ہونا سیکھتے ہیں۔ منتخب توجہ، منتخب شمولیت، منتخب رد عمل، یہی جذباتی لا تعلقی ہے۔ ایک اور ہدایت، جب کوئی جذباتی ہو فوراً مسئلہ حل کرنے کی کوشش نہ کریں۔ اکثر حل کرنے کی جلدی ہیرا پھیری ہوتی ہے جو فوری ضرورت کے بھیس میں آتی ہے۔ جذبات کو بیٹھنے دیں، پیٹرن کو ظاہر ہونے دیں۔ وقت سچ کھول دیتا ہے، یہی اصل بات ہے۔ زیادہ تر لوگ لمحوں پر رد عمل دیتے ہیں، مشاہدہ کرنے والے رجحانات دیکھتے ہیں۔ رجحانات جھوٹ نہیں بولتے،
اور جب آپ پیٹرن دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، آپ کو ایک غیر منصفانہ برتری مل جاتی ہے۔ آپ دیکھ لیتے ہیں کہ کون مستقل ہے، کون غیر مستحکم ہے، کون حدود کا احترام کرتا ہے اور کون آزماتا ہے۔ آپ جذباتی ٹکراؤ نہیں کرتے، آپ حکمت عملی سے خود کو بڑھاتے ہیں۔ یہی طاقت ہے۔ اب اسے مرکزی موضوع سے جوڑتے ہیں۔ آپ نے رد عمل پر قابو پا لیا، آپ نے وضاحتیں دینا چھوڑ دیں، آپ نے نتائج سے لا تعلقی اختیار کی۔ اب آپ لوگوں کو جذب کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ جذباتی لا تعلقی کی گہری سطح ہے۔ آپ ذہنی جگہ واپس لے لیتے ہیں، آپ جذباتی توانائی واپس لے لیتے ہیں، آپ وضاحت واپس لے لیتے ہیں۔ آپ وضاحت کے ساتھ اگلا ادراک آتا ہے۔ آپ کی سب سے بڑی کمزوری کبھی جذبات نہیں تھے، یہ تصدیق کی طلب تھی۔ کیونکہ جذب کرنے والے منظوری چاہتے ہیں، جبکہ مشاہدہ کرنے والے ایسا نہیں چاہتے۔ اور یہی اگلا نظم و ضبط ہے۔ آپ نے جذب کیے بغیر دیکھنا سیکھ لیا۔ اب تسلی کی ضرورت چھوڑنے کا وقت ہے، کیونکہ جس لمحے آپ تصدیق مانگنا چھوڑ دیتے ہیں، آپ ہلنے سے انکار کر دیتے ہیں۔ آپ کے پاس ایک انتخاب ہے، جذباتی انحصار میں رہیں یا اندر سے مضبوط بنیں۔ یہی اصل بات ہے۔ آپ نے مشاہدہ میں مہارت حاصل کر لی ہے، اب آخری زنجیر توڑتے ہیں۔ آخری زنجیر کا مطلب اب ہم نیکسٹ لیکچر میں سیکھیں گے کہ اب ہم نے کیا کرنا ہے۔ جی لسنرز، چیپٹر 6 کا وقت ہو گیا ہے، لیکن آپ کو ریمائنڈر دے دی چلوں، اگر آپ نے ابھی تک ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل مانی آڈیو بک لائبریری کو سبسکرائب بھی کر دیں۔ تو چلیں اسٹارٹ کرتے ہیں چیپٹر نمبر 6، اور چیپٹر نمبر 6 کا ٹاپک ہے کہ تصدیق کی تلاش چھوڑ دیں اور اختیار بنانا شروع کریں۔ چلیں اس کو ذرا ڈیٹیل سے پڑھتے ہیں۔ یہ چیپٹر آخری ڈور کاٹ دیتا ہے، کیونکہ جب تک آپ تصدیق کے محتاج ہیں، آپ آزاد نہیں ہیں۔ آپ پر اعتماد نظر آ سکتے ہیں، آپ متوازن بول سکتے ہیں، لیکن اگر دوسروں کی منظوری اب بھی آپ کو ہلاتی ہے تو آپ اب بھی قابو میں نہیں ہیں۔ یہی اصل بات ہے۔ تصدیق کی طلب ایک خاموش لت ہے جس کا کوئی اعتراف نہیں کرتا۔ یہ شائستگی کے پیچھے چھپی ہوتی ہے، یہ مصروفیت کے پیچھے چھپی ہوتی ہے، یہ اچھا بننے کے پیچھے چھپی ہوتی ہے، لیکن پھر بھی یہ انحصار ہے۔ آپ کے پاس ایک انتخاب ہے، منظوری کی تلاش کریں یا اختیار بنائیں، اور آپ دونوں ایک ساتھ نہیں کر سکتے۔ بات صاف سمجھ لیں، تصدیق اچھی لگتی ہے لیکن یہ آپ سے طاقت چھین لیتی ہے۔ اختیار ابتدا میں بے آرامی دیتا ہے، لیکن یہ آپ کو آزادی دیتا ہے۔ یہ غرور کی بات نہیں، یہ خود اجازت دینے کی بات ہے۔ آپ کو ان کی اجازت نہیں چاہیے۔ آپ یہ بات سمجھ لیں، تصدیق کی طلب باریک طریقوں سے ظاہر ہوتی ہے۔ آپ بولنے کے بعد رد عمل چیک کرتے ہیں، آپ ناپسندیدگی سے بچنے کے لیے اپنا رویہ بدلتے ہیں، آپ سچ کو نرم کر دیتے ہیں تاکہ لوگ خوش رہیں، آپ عمل سے پہلے رک جاتے ہیں کیونکہ لوگ کیا کہیں گے۔ یہ رکنا دانائی نہیں ہے، یہ خوف ہے، یہ عاجزی نہیں ہے، یہ عدم تحفظ ہے، یہ خامی ہے، یہ مہربانی نہ ہمدردی، بلکہ اندرونی منظوری کی کمی۔ اختیار اس لمحے شروع ہوتا ہے جب آپ اپنی قدر دوسروں کے حوالے کرنا چھوڑ دیتے ہیں، اور یہی اصل بات ہے۔ زیادہ تر لوگ خود کو پر اعتماد محسوس کرنے کے لیے اجازت کا انتظار کرتے ہیں، تعریف سے اجازت، لائک سے اجازت، اتفاق رائے سے اجازت، اور انتظار کرتے کرتے وہ خود کو چھوٹا کر لیتے ہیں۔ آپ کو سیدھا کھڑے ہونے کے لیے اجازت کی ضرورت نہیں، آپ کو فیصلہ کرنے کے لیے اجازت کی ضرورت نہیں، آپ کو آگے بڑھنے کے لیے اجازت کی ضرورت نہیں۔ آپ کے پاس ایک انتخاب ہے۔ آپ ذرا تصدیق کی طلب کی قیمت دیکھیں۔ جب آپ تصدیق چاہتے ہیں، آپ ہچکچاتے ہیں۔ جب آپ ہچکچاتے ہیں تو موقع نکل جاتے ہیں۔ جب مواقع نکل جاتے ہیں، دل میں کڑواہٹ پیدا ہوتی ہے، اور کڑواہٹ خاموشی غصے میں بدل جاتی ہے، دوسروں کے خلاف بھی اور اپنے خلاف بھی۔ یہ چکر لوگوں کو وہیں کا وہیں رکھتا ہے۔ اختیار اس چکر کو توڑ دیتا ہے۔ اختیار کہتا ہے، میں طے کرتا ہوں کیا اہم ہے،
میں اپنے معیار خود چنتا ہوں، میں خود کو منظور کرتا ہوں۔ یہ اندرونی منظوری نایاب ہے اور اسی لیے طاقتور ہے۔ اب دو باتوں میں فرق کریں۔ اعتماد ایک احساس ہے، اختیار ایک عمل ہے۔ اعتماد بدلتا رہتا ہے، اختیار مستقل رہتا ہے۔ آپ اختیار کے ساتھ عمل کرنے کے لیے اعتماد محسوس ہونے کا انتظار نہیں کرتے۔ آپ اختیار کے ساتھ عمل کرتے ہیں اور اعتماد پیچھے آ جاتا ہے۔ یہی نظم و ضبط ہے۔ یہ تیار محسوس کرنے کی بات نہیں، یہ پختہ ارادے کی بات ہے۔ آپ کے پاس ایک انتخاب ہے۔ اب یہ غور کریں، جو لوگ تصدیق چاہتے ہیں وہ زیادہ بولتے ہیں، زیادہ وضاحت دیتے ہیں، زیادہ خود کو ڈھالتے ہیں۔ جن کے پاس اختیار ہوتا ہے وہ کم بولتے ہیں، فیصلہ کن حرکت کرتے ہیں اور نتائج کو بدل دیتے ہیں۔ یہی پیٹرن ہے۔ اختیار یہ نہیں پوچھتا کیا یہ آپ کو ٹھیک لگتا ہے، اختیار کہتا ہے میں یہ کر رہا ہوں۔ نہ ڈرامہ، نہ جواز، نہ معافی۔ آپ کو ان کی اجازت نہیں چاہیے۔ اب ایک سخت سچ سنیں۔ اگر آپ کو ناپسند کیے جانے کا خوف ہے تو آپ کو کبھی عزت نہیں ملے گی۔ عزت کے لیے لوگوں کو مایوس کرنے کی ہمت چاہیے۔ یہی اصل بات ہے۔ مایوسی بے رحمی نہیں ہے، یہ وضاحت ہے۔ لوگ آپ کی حدود پسند نہیں کرتے، لوگ آپ کی ترقی پسند نہیں کریں گے، لوگ آپ کی خاموشی پسند نہیں کریں گے۔ انہیں کرنے دیں۔ آپ یہاں ہضم ہونے کے لیے نہیں آئے، آپ یہاں مضبوط ہونے کے لیے آئے ہیں۔ یہ منظوری کی بات نہیں، یہ ہم آہنگی کی بات ہے۔ اب عملی بات کرتے ہیں۔ آج سے یہ اصول اپنائیں۔ عمل سے پہلے پوچھیں، یہ ہم آہنگی ہے یا منظوری کے لیے ہے؟ اگر منظوری کے لیے ہے تو رک جائیں، اگر ہم آہنگی ہے تو آگے بڑھیں۔ یہ ایک فلٹر ہے، آپ کا رویہ بدل دے گا۔ اگلا اصول، اپنے منصوبے بتانا چھوڑ دیں۔ اپنے منصوبے بتانا چھوڑ دیں۔ اکثر اعلان تصدیق کی درخواست ہوتا ہے، عمل اختیار ہوتا ہے۔ خاموشی سے بتائیں، خاموشی سے بڑھیں، نتائج کو اپنی جگہ ظاہر ہونے دیں۔ یہی نظم و ضبط ہے۔ ایک اور اصول، تعریف ملے تو بھولے نہیں، تنقید ملے تو ٹوٹے نہیں۔ دونوں جذباتی انحصار کی شکلیں ہیں۔ تعریف آپ کو متعین نہیں کرتی، تنقید آپ کو تباہ نہیں کرتی۔ آپ دونوں کو دیکھتے ہیں، ضرورت ہو تو رویہ درست کرتے ہیں، لیکن اپنی قدر کو ہاتھ نہیں لگنے دیتے۔ یہی جذباتی لا تعلقی ہے۔ آپ کے پاس ایک انتخاب ہے۔ آپ اس خوف کی بات کریں جو تصدیق کی طلب کے نیچے چھپا ہوا ہے، رد ہونا۔ زیادہ تر لوگ رد ہونے سے اس لیے نہیں ڈرتے کہ وہ درد دیتا ہے، بلکہ اس لیے کہ وہ شناخت کو چیلنج کرتا ہے۔ اگر وہ مجھے منظور نہیں کرتے تو میں کون ہوں؟ یہ سوال مسئلہ ظاہر کر دیتا ہے۔ جب آپ کی شناخت اندر سے مضبوط ہو، باہر کے رد عمل بے اثر ہو جاتے ہیں۔ اختیار وہ شناخت ہے جو اندر جڑی ہوتی ہے۔ اپنے دل میں کہیں میں خود کو منظور کرتا ہوں، اکثر کہیں بغیر معافی کے کہیں، یہ اصل بات ہے۔ اختیار تکرار سے بنتا ہے۔ ہر بار جب آپ منظوری مانگے بغیر عمل کرتے ہیں، آپ اندرونی اعتماد مضبوط کرتے ہیں۔ ہر بار جب آپ قبولیت کے بجائے ہم آہنگی چنتے ہیں، آپ مزید مضبوط ہو جاتے ہیں۔ ابتدا میں یہ تنہا لگے گا، کیونکہ منظوری شور کرتی ہے، اختیار خاموش ہو جاتا ہے، لیکن خاموشی اصل طاقت ہے۔ اب یہ سمجھ لیں، تصدیق کی طلب آپ کو لوگوں کی رائے سے جذباتی طور پر جوڑے رکھتی ہے۔ جڑاؤ بے چینی پیدا کرتا ہے، بے چینی فیصلہ دھندلا کر دیتی ہے۔ اختیار ذہن صاف کرتا ہے۔ جب آپ کو منظوری کی ضرورت نہیں رہتی، آپ بہتر سنتے ہیں، آپ پیٹرن صاف دیکھتے ہیں، آپ درستگی سے عمل کرتے ہیں۔ یہی اصل طاقت ہے۔ میں صاف کہتی ہوں، اگر آپ کا موڈ لوگوں کے رد عمل سے اوپر نیچے ہوتا ہے تو آپ اب بھی باہر کے قابو میں ہیں۔ آزادی اس وقت شروع ہوتی ہے جب رد عمل غیر متعلق ہو جائیں، نظر انداز نہیں، غیر متعلق۔ آپ کے پاس اختیار ہے۔ اب آخری عملی بات کرتے ہیں۔ اگلے ایک ہفتے کے لیے خود کو پسند کرنے کی خواہش یا کوشش چھوڑ دیں۔
اپنے الفاظ پسند کیے جانے کے لیے مت بدلیں، سچ کو قبول کے لیے نرم نہ کریں، سمجھے جانے کے لیے وضاحت نہ کریں، باادب رہیں، واضح رہیں، مضبوط رہیں۔ دیکھیں کتنی توانائی واپس آتی ہے۔ وہ واپس آتی ہوئی توانائی اختیار ہے، اور اختیار بڑھتا جاتا ہے۔ اب اسے مرکزی موضوع سے جوڑتے ہیں۔ جذباتی لا تعلقی انحصار ختم کرتی ہے، رد عمل پر انحصار، نتائج پر انحصار، منظوری پر انحصار۔ اب آپ اپنا مرکز واپس لے رہے ہیں۔ آپ نے رد عمل چھوڑا، آپ نے وضاحت چھوڑی، آپ نے نتائج کا پیچھا چھوڑا، آپ نے جذبات جذب کرنا چھوڑے، اب آپ نے تصدیق مانگنا چھوڑ دیا۔ یہ جذباتی آزادی ہے، اور جب آزادی قائم ہو جاتی ہے تو نظم و ضبط گہرے درجے پر ممکن ہوتا ہے، کیونکہ نظم و ضبط کو ایک چیز سب سے زیادہ چاہیے: تسلسل، اور تسلسل ناممکن ہے جب جذبات اور منظوری اب بھی آپ کو کنٹرول کریں۔ آپ کے پاس ایک انتخاب ہے: منظوری کے تابع رہیں یا اندر سے اختیار حاصل کریں۔ یہی اصل بات ہے۔ اب آپ اعتماد نہیں بنا رہے، آپ اختیار بنا رہے ہیں، اور اختیار روزانہ کے نظم و ضبط کا تقاضا کرتا ہے۔ یہ ہمیں اگلے سبق تک لے جاتا ہے، کیونکہ جذباتی لا تعلقی ایک دفعہ کا فیصلہ نہیں، یہ روزانہ کی مشق ہے، ایک روٹین، ایک نظام، ایک معیار۔ آپ نے رسی کاٹ دی ہے، اب طاقت کو برقرار رکھنا ہے۔ نیکسٹ چیپٹر میں ہم یہی سیکھیں گے، تو ویٹ کیجیے۔ جی لسنرس، تو چلیے شروع کرتے ہیں اپنا چیپٹر نمبر 6، اور چیپٹر نمبر 6 کا جو ٹاپک ہے وہ ہے جذباتی کنٹرول ایک نظم و ضبط ہے، روزانہ کا نظم و ضبط ہے۔ اس کو ذرا غور سے سمجھتے ہیں، آپ نے غور سے بات سننی ہے۔ یہ بات جذبات کو دبانے کے بارے میں نہیں ہے، یہ ان پر عبور حاصل کرنے کے بارے میں ہے۔ اگر آپ کے جذبات آپ کو کنٹرول کرتے ہیں تو آپ کی زندگی ہمیشہ غیر مستحکم رہے گی۔ ایک اچھا دن، ایک برا تبصرہ، ایک یاد، ایک محرک، ایک اچانک آپ بکھر جاتے ہیں۔ یہ طاقت نہیں، یہ بے حفاظتی ہے۔ آپ کے پاس انتخاب ہے: یا تو آپ اپنے جذبات کی قیادت کریں، یا وہ آپ کو انتشار کی طرف لے جائیں۔ یہی اصل بات ہے۔ بالکل واضح ہو جائیں، گہرے احساسات رکھنا کمزوری نہیں، کمزوری یہ ہے کہ ہر جذبے کی اندھی اطاعت کی جائے۔ جذبہ معلومات ہے، حکم نہیں۔ زیادہ تر لوگ ان دونوں کو گڑبڑ کر دیتے ہیں۔ غصہ آتا ہے تو رد عمل دیتے ہیں، اداسی آتی ہے تو خود کو بند کر لیتے ہیں، بے چینی آتی ہے تو چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ سچائی نہیں ہے، یہ نظم و ضبط کی کمی ہے۔ یہ جذباتی خامی کا مسئلہ نہیں، یہ جذباتی نظم و ضبط کا مسئلہ ہے۔ آپ اپنے ارادوں کی سطح تک نہیں اٹھتے، آپ اپنے جذباتی کنٹرول کی سطح تک گرتے ہیں۔ اس جملے کو دوبارہ پڑھیں: ہر وہ جھگڑا جس پر آپ کو افسوس ہے، ہر وہ پیغام جو آپ کاش نہ بھیجتے، ہر وہ موقع جس پر آپ پیچھے ہٹ گئے، یہ سب اس لیے نہیں ہوا کہ آپ کو بہتر علم نہیں تھا، یہ اس لیے ہوا کیونکہ آپ رکے نہیں۔ آپ نے انتخاب کرنے کے بجائے رد عمل دیا۔ آپ کے پاس انتخاب ہے۔ مضبوط لوگ بے حس نہیں ہوتے، وہ انتخابی ہوتے ہیں۔ وہ ہر احساس کو مائک نہیں دیتے، وہ ہر موڈ کو سٹیئرنگ نہیں دیتے، وہ وقتی جذبات کو مستقل نقصان نہیں بننے دیتے۔ یہی اصل بات ہے۔ یہ ایک تلخ سچ ہے۔ آپ کے جذبات تکرار سے تربیت پاتے ہیں۔ اگر آپ بار بار پڑھتے ہیں تو غصہ خودکار بن جاتا ہے۔ اگر آپ بار بار پیچھے ہٹتے ہیں تو اداسی آپ کی پہچان بن جاتی ہے۔ اگر آپ بار بار حد سے زیادہ سوچتے ہیں تو بے چینی آپ کا کمفرٹ زون بن جاتی ہے۔ جی ہاں، کمفرٹ زون، کیونکہ افراتفری مانوس لگ سکتی ہے، لیکن مانوس ہونا صحت مند ہونا نہیں ہوتا۔ آئیے اس پیٹرن کو توڑتے ہیں۔ جذباتی کنٹرول ایک وقفے سے شروع ہوتا ہے، ایک دانستہ وقفہ۔ بولنے سے پہلے، میسج کرنے سے پہلے، رد عمل دینے سے پہلے، خود کو وضاحت دینے سے پہلے۔ خاموشی کمزوری نہیں، خاموشی حکمت عملی ہے۔ پرسکون رہنے کے لیے آپ کو کسی کی اجازت نہیں چاہیے۔
آپ کو کسی کی اجازت نہیں چاہیے کہ آپ کی سکون کی حفاظت کریں۔ آپ کو کسی کی اجازت نہیں چاہیے کہ آپ بے سکون خود کو کریں۔ یہی اصل بات ہے۔ اب اس ہدایت کو غور سے سنیں۔ جب جذبہ ابھرے تو جواب میں تاخیر کریں، ہمیشہ کے لیے نہیں، بس اتنی دیر کہ اختیار واپس آ جائے۔ 10 تک گنیں، سانس لیں، کھڑے ہو جائیں، کمرہ بدل لیں، پانی پی لیں، سادہ کام، طاقتور نتائج۔ کیوں؟ کیونکہ جذبات تیزی سے عروج پر جاتے ہیں اور جلدی ڈھل بھی جاتے ہیں، لیکن پچھتاوا دیر پا ہوتا ہے۔ یہ جذبے کو مارنے کی بات نہیں، یہ وقت کو کنٹرول کرنے کی بات ہے۔ مضبوط لوگ اپنے شیڈیول پر جواب دیتے ہیں، جذباتی جھٹکے پر نہیں۔ اب محرکات کی بات کرتے ہیں۔ ٹریگرز۔ آپ بے وجہ ٹریگر نہیں ہوتے، آپ وہیں ٹریگر ہوتے ہیں جہاں غیر شفا یافتہ، غیر محفوظ یا حد سے زیادہ جڑے ہوتے ہیں۔ یہ توہین نہیں، یہ معلومات ہے۔ ہر ٹریگر ایک آئینہ ہے۔ یہ پوچھنے کے بجائے انہوں نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا، یہ پوچھیں یہ اب بھی مجھ پر کیوں اثر رکھتا ہے۔ یہی اصل بات ہے۔ اگر کسی کے الفاظ آپ کا پورا دن خراب کر سکتے ہیں تو آپ نے اسے طاقت دے دی ہے۔ وہ طاقت واپس لے لیں۔ آپ آپ کو خود آپ کو خود کو ثابت کرنے کی ضرورت نہیں۔ آپ کو ہر بحث جیتنے کی ضرورت نہیں۔ آپ کو اپنی ترقی ان لوگوں کو سمجھانے کی ضرورت نہیں جو جان بوجھ کر غلط سمجھنا چاہتے ہیں۔ جذباتی پختگی یہ جاننے کا نام ہے کہ کس چیز کا جواب دینا ہے اور کس سے فاصلہ رکھنا ہے۔ اب روزانہ کی نظم و ضبط کی بات کریں۔ جذباتی کنٹرول ایک دفعہ کا فیصلہ نہیں، یہ روزانہ کی مشق ہے۔ ہر صبح خود سے ایک سوال کریں، آج میں کس طرح رد عمل دینا چاہتا ہوں؟ محسوس کرنا نہیں، رد عمل دینا۔ پہلے سے فیصلہ کر لیں، کیونکہ جب دباؤ آئے گا آپ دانائی تک نہیں اٹھیں گے، آپ تیاری کی سطح تک گریں گے۔ یہی اصل بات ہے۔ یہ اصول اپنائیں۔ عارضی جذبات میں کوئی مستقل فیصلہ نہ کریں، غصے میں نوکری نہ چھوڑیں، تنہائی میں وعدہ نہ کریں، جوش میں عہد نہ کریں، بوجھ کے عالم میں سامنا نہ کریں۔ پہلے رکیں، پھر انتخاب کریں۔ آپ کے پاس انتخاب ہے۔ اب جذباتی تھکن کی بات کریں۔ آپ اس لیے نہیں تھکے کہ آپ بہت کچھ کرتے ہیں، آپ اس لیے تھکے ہیں کہ آپ ہر چیز پر جذباتی رد عمل دیتے ہیں۔ ہر تبصرہ، ہر یاد، ہر موازنہ، ہر توقع، یہ سب آپ کو نچوڑ دیتا ہے۔ نہ نظم و ضبط یہ نظم و ضبط سیکھیں، سرد ہوئے بغیر ایک الگ ہونا۔ آپ خیال رکھ سکتے ہیں بغیر بوجھ اٹھائے، آپ محبت کر سکتے ہیں بغیر کنٹرول کھوئے، آپ محسوس کر سکتے ہیں بغیر ٹوٹے۔ یہ بے دلی کی بات نہیں، یہ زمین سے جڑے رہنے کی بات ہے۔ اب یہ بات صاف سن لیں، اگر آپ اپنے جذبات کو کنٹرول نہیں کرتے تو کوئی اور کرے گا، چالاکی سے، احساس جرم سے، ڈرامے سے، افراتفری سے۔ جذباتی نظم و ضبط رکھنے والے لوگ آسانی سے قابو میں نہیں آتے۔ وہ جلدی نہیں کرتے، وہ پیچھا نہیں کرتے، وہ منت نہیں کرتے، وہ مشاہدہ کرتے ہیں، وہ فیصلہ کرتے ہیں اور پھر حرکت کرتے ہیں۔ یہی اصل بات ہے۔ یہ ایک عملی مشق ہے۔ اگر 7 دنوں کے لیے کسی بھی جذباتی چیز پر فوری رد عمل نہ دیں، پیغامات، تبصرے، تنازعات، 30 منٹ انتظار کریں۔ اگر پھر بھی جواب ضروری لگے تو سکون سے دیں۔ زیادہ تر چیزیں جواب کی مستحق نہیں ہوتی۔ آپ حیران ہو جائیں گے کہ رد عمل ہٹانے سے کتنا سکون واپس آ جاتا ہے۔ پرسکون ہونے کے لیے آپ کو کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں۔ جذباتی طور پر بالغ ہونے کے لیے آپ کو کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں۔ اب خود کلامی کی بات کرتے ہیں۔ اب آپ اپنے آپ سے جس طرح بات کرتے ہیں وہی طے کرتا ہے کہ آپ کیسا محسوس کریں گے۔ یہ کہنا چھوڑ دیں میں ٹوٹا ہوا ہوں، میں بہت جذباتی ہوں، میں ایسا ہی ہوں۔ اسے بدلیں، میں کنٹرول سیکھ رہا ہوں، میں سکون کا انتخاب کرتا ہوں، میں رد عمل نہیں دیتا، میں فیصلہ کرتا ہوں۔ الفاظ اعصابی نظام کے لیے احکامات ہوتے ہیں، انہیں سوچ سمجھ کر چنیں۔ یہی اصل بات ہے۔ آپ کو پھر بھی غصہ آئے گا، آپ کو پھر بھی اداسی محسوس ہوگی، آپ کو پھر بھی خوف آئے گا۔ کنٹرول کا مطلب غیر موجودگی نہیں، اس کا مطلب اختیار ہے۔
اپنے رد عمل پر اختیار، اپنے جواب پر اختیار، اپنی سمت پر اختیار۔ آپ اپنے جذبات نہیں ہیں، آپ انہیں محسوس کرتے ہیں۔ یہ کبھی نہ بھولیں۔ یہ بات آپ سے بے حس ہونے کا مطالبہ نہیں کرتی، یہ آپ سے طاقتور بننے کا مطالبہ کرتی ہے، کیونکہ جذباتی کنٹرول خاموش طاقت ہے، یہ اعلان نہیں کرتا، یہ ضبط میں نظر آتا ہے۔ اب آپ سیکھ چکے ہیں کہ کنٹرول ایک روزانہ کی نظم و ضبط ہے، ایک انتخاب جو اب آپ بار بار کرتے ہیں۔ لیکن صرف کنٹرول کافی نہیں۔ یہ بات سن لیں کہ صرف کنٹرول کافی نہیں، آپ کو یہ بھی سیکھنا ہوگا کہ آپ نے اپنی توجہ کہاں رکھنی ہے، کیونکہ جس پر آپ توجہ دیتے ہیں وہی بڑھتا ہے۔ آپ نے جذباتی کنٹرول سیکھ لیا ہے، اب آئیں آپ کے ذہن کے میدان کی جنگ کی بات کرتے ہیں۔ چیپٹر نمبر 8۔ اب چیپٹر نمبر 8 کا ٹاپک ہے کہ لوگ اگر آپ کو غلط سمجھتے ہیں تو ان کو غلط سمجھنے دیں۔ یہ چیپٹر آپ کی فطری جبلت کو چیلنج کرے گا، کیونکہ آپ کی زیادہ تر تھکن ایک ہی عادت سے آتی ہے، خود کو سمجھائے جانے کی کوشش۔ اس بات کو صاف سمجھ لیں کہ سمجھائے جانے کی ضرورت یا سمجھے جانے کی ضرورت ایک جذباتی چال ہے۔ یہ توانائی نچوڑ لیتی ہے، توجہ کو کمزور کر دیتی ہے اور آپ کو ان رائے سے جوڑے رکھتی ہے جو آپ کے مستقبل کی تعمیر نہیں کرتے۔ آپ کے پاس ایک انتخاب ہے، یا تو آپ اپنی پوری زندگی خود کو سمجھاتے رہیں یا اپنی پوری زندگی خود کو بناتے رہیں۔ یہی اصل بات ہے۔ زیادہ تر لوگ ڈرتے ہیں، فیصلے سے ڈرتے ہیں، غلط سمجھے جانے سے ڈرتے ہیں، ناپسند کیے جانے سے ڈرتے ہیں، اس لیے وہ وضاحت دیتے ہیں، جواز پیش کرتے ہیں، حد سے زیادہ شیئر کرتے ہیں اور ہر وضاحت کے ساتھ وہ اپنی طاقت دے دیتے ہیں۔ یہ غلط سمجھے جانے کا مسئلہ نہیں، یہ نظم و ضبط کی کمی ہے۔ دوبارہ سنیں، یہ خامی نہیں ہے، یہ نظم و ضبط ہے۔ اگر آپ آزادی چاہتے ہیں تو یہ سچ قبول کرنا ہوگا، غلط سمجھے جانا آزادی کی قیمت ہے۔ مضبوط لوگ غلط سمجھے جاتے ہیں، مرکوز لوگ غلط سمجھے جاتے ہیں، آزاد لوگ غلط سمجھے جاتے ہیں، اور وہ پھر بھی آگے بڑھتے رہتے ہیں۔ یہی اصل بات ہے۔ تاریخ کو دیکھیں، طاقت کو دیکھیں، اثر رسوخ کو دیکھیں۔ ہر طاقتور شخصیت کو عزت ملنے سے پہلے غلط سمجھا گیا، اکثر بعد میں بھی۔ انہیں سرد کہا گیا، متکبر کہا گیا، خود غرض کہا گیا، دور رہنے والا کہا گیا، اور وہ رکے نہیں۔ انہوں نے اپنی نیت واضح کرنے کے لیے رک کر وضاحت نہیں دی، انہوں نے منظوری کا پیچھا نہیں کیا، انہوں نے عوامی رائے سے بحث نہیں کی۔ وہ ایک بات جانتے تھے جو زیادہ تر لوگ کبھی نہیں سیکھتے: مؤثر ہونے کے لیے سمجھا جانا ضروری نہیں۔ آگے بڑھنے کے لیے آپ کو کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں، آپ کے پاس انتخاب ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں زیادہ تر لوگ خود کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ وہ ان لوگوں کو وضاحت دیتے ہیں جو پہلے ہی فیصلہ کر چکے ہوتے ہیں کہ وہ کون ہیں۔ یہ توانائی کا ضیاع ہے۔ جو لوگ آپ کو سمجھنا چاہتے ہیں وہ سوال کرتے ہیں، جو لوگ فیصلہ کرنا چاہتے ہیں وہ اندازے لگاتے ہیں۔ اندازوں کو درست کرنے کی کوشش چھوڑ دیں۔ خاموشی وضاحت سے زیادہ طاقتور ہے، یہی اصل بات ہے۔ اب حد سے زیادہ وضاحت کی جذباتی قیمت کی بات کرتے ہیں۔ ہر بار جب آپ بلا ضرورت وضاحت دیتے ہیں تو آپ دراصل یہ کہہ رہے ہوتے ہیں: مجھے اس بار تمہاری منظوری چاہیے۔ یہ آپ کو ان رائے کے نیچے لے آتا ہے جو اہم ہی نہیں۔ آپ کسی کو اپنی ترقی کی مکمل وضاحت کے مقروض نہیں۔ دوبارہ سنیں، آپ کسی کو اپنی ترقی کی مکمل وضاحت کے مقروض نہیں۔ آپ کسی کو اپنی حدوں کا جواز دینے کے پابند نہیں۔ آپ کسی کو اپنی سوچ تک رسائی دینے کے ذمہ دار نہیں۔ آپ کو کسی کی اجازت نہیں چاہیے۔ اب غور سے سنیں، غلط سمجھے جانا اس بات کا ثبوت نہیں کہ آپ غلط ہیں، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ مختلف ہیں۔ فرق ہمیشہ لوگوں کے آرام کو خطرے میں ڈالتا ہے۔ لوگ آپ کو اتفاقاً غلط نہیں سمجھتے، وہ اس لیے غلط سمجھتے ہیں کیونکہ آپ کو سمجھنے کے لیے انہیں اپنا زاویہ بدلنا پڑے گا۔ زیادہ تر لوگ یہ نہیں کرتے،
اس لیے وہ آپ پر لیبل لگا دیتے ہیں۔ لگانے دیں، یہی نظم و ضبط ہے۔ یہ وہ نظم و ضبط ہے جسے آپ کو اپنانا ہوگا۔ ہر کہانی کو درست مت کریں، ہر افواہ کا جواب مت دیں، ہر رائے توجہ کے قابل نہیں، ہر غلط فہمی وضاحت کی مستحق بھی نہیں۔ آپ کے نتائج آپ کی اصل وضاحت ہو سکتے ہیں، یہی اصل بات ہے۔ اب انا کی بات کریں، ایگو کی بات کریں۔ سمجھے جانے کی ضرورت ایمانداری کے لباس میں لپٹی ہوئی انا ہے۔ یہ باوقار محسوس ہوتی ہے، یہ جائز لگتی ہے، لیکن یہ پھر بھی وابستگی ہے۔ انا کہتی ہے انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ میں اصل میں کون ہوں۔ نظم و ضبط کہتا ہے مجھے معلوم ہے کہ میں کون ہوں، اور یہی کافی ہے۔ آپ کے پاس ایک انتخاب ہے، یا تو آپ دوسروں کے ذہن میں وضاحت کے لیے جئیں یا اپنے اندر وضاحت کے لیے جئیں۔ ایک آپ کو بے چین بناتا ہے، دوسرا آپ کو ناقابل روک بناتا ہے۔ یہ خامی نہیں، یہ نظم و ضبط ہے۔ اب جذباتی لاتعلقی کی بات کریں۔ جب آپ کو سمجھے جانے کی ضرورت ختم ہو جاتی ہے تو کچھ طاقتور ہوتا ہے۔ آپ تیزی سے حرکت کرتے ہیں، آپ صاف سوچتے ہیں، آپ توانائی بچاتے ہیں، آپ اداکاری چھوڑ دیتے ہیں، آپ تعمیر شروع کر دیتے ہیں۔ اسی لیے جذباتی طور پر مضبوط لوگ کم بولتے ہیں۔ وہ اپنی زندگی بیان نہیں کرتے، وہ ہر نیت کا اعلان نہیں کرتے، وہ ہر فیصلے پر منظوری نہیں مانگتے، وہ خاموشی میں حرکت کرتے ہیں۔ خاموشی چننے کے لیے آپ کو کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے، یہی اصل بات ہے۔ اب ایک سخت سچ، جو لوگ آج آپ کو غلط سمجھتے ہیں وہ کل بھی غلط ہی سمجھیں گے، چاہے آپ ہر بات کامل طریقے سے سمجھا دیں، کیونکہ غلط فہمی معلومات کا مسئلہ نہیں، یہ پروجیکشن کا مسئلہ ہے۔ لوگ اپنے خوف، اپنی حدیں اور اپنا عدم تحفظ آپ پر ڈال دیتے ہیں۔ آپ اسے ٹھیک نہیں کر سکتے، اس لیے کوشش چھوڑ دیں۔ یہ ایک عملی اصول ہے۔ اگر کوئی آپ کو غلط سمجھے اور اس سے آپ کی دیانت متاثر نہ ہو، چھوڑ دیں۔ اگر کوئی آپ کو غلط سمجھے اور اس سے آپ کے اہداف متاثر نہ ہوں، چھوڑ دیں۔ اگر کوئی آپ کو غلط سمجھے اور اس سے آپ کے اقدار متاثر نہ ہوں، چھوڑ دیں۔ نظم و ضبط یہ جاننے کا نام ہے کہ کس چیز پر توانائی خرچ کرنی ہے، یہی اصل بات ہے۔ اب تنہائی کی بات کریں۔ ہاں، غلط سمجھے جانا تنہا محسوس کرا سکتا ہے، لیکن سمت کے ساتھ تنہائی بے مقصد تعلق سے بہتر ہے۔ زیادہ تر لوگ آزادی سے زیادہ قبولیت کو ترجیح دیتے ہیں۔ آپ زیادہ تر لوگ نہیں ہیں۔ آپ کے پاس انتخاب ہے۔ آزادی کے لیے جذباتی طاقت چاہیے، خود مختاری کے لیے موٹی کھال چاہیے، ترقی کے لیے خاموشی چاہیے۔ آپ کو پسند کیے جانا ضروری نہیں، آپ کو ہم آہنگ ہونا ضروری ہے۔ اب یہ بات بالکل صاف سن لیں، جتنا آپ مضبوط ہو جائیں گے اتنے کم لوگ آپ کو سمجھیں گے۔ آپ کے معاملات حد سے زیادہ لگیں گے، آپ کی حدیں سرد لگیں گی، آپ کی خاموشی غرور لگنے لگے گی۔ لگنے دیں۔ جو اہم ہوں گے وہ خود کو ایڈجسٹ کر لیں گے، جو نہیں ہوں گے وہ کبھی آپ کے ساتھ چلنے کے لیے تھے ہی نہیں۔ یہی اصل بات ہے۔ اب مشق کریں۔ اگلے ایک ہفتے تک جب تک پوچھا نہ جائے خود کو سمجھانا بند کریں۔ بلا ضرورت نیت واضح کرنا چھوڑ دیں۔ جو فیصلے کام کر رہے ہیں ان کا دفاع چھوڑ دیں۔ دیکھیں کتنی توانائی بچتی ہے، دیکھیں کتنا سکون محسوس ہوتا ہے۔ وہ سکون طاقت ہے۔ غلط سمجھے جانے کے لیے آپ کو کسی کی اجازت نہیں چاہیے۔ اب اس چیپٹر کو بڑی تصویر سے جوڑتے ہیں۔ جذباتی کنٹرول نے آپ کو ضبط سکھایا، لوگوں کو غلط سمجھنے دینے کے لیے آپ کو لاتعلقی سکھائی۔ دونوں نظم و ضبط ہیں، دونوں آپ کی توانائی بچاتے ہیں، لیکن ایک نظم و ضبط ایسا ہے جو سب کو مکمل کر دیتا ہے۔ وہ نظم و ضبط جو سب کو کئی گنا بڑھا دیتا ہے۔ خاموشی۔ خاموشی بطور گریز نہیں، خاموشی بطور حکمت عملی ہے۔ آپ نے جذبات کو کنٹرول کرنا سیکھ لیا، آپ نے سمجھے جانے کی ضرورت چھوڑ دی،
اب وقت ہے سب سے طاقتور نظم و ضبط پر عبور حاصل کرنے کا، وہ نظم و ضبط جو رد عمل دینے والوں کو اعلیٰ درجے والوں سے الگ کر دیتا ہے۔ یہ ہم سیکھیں گے نیکسٹ چیپٹر میں۔ تو لسنرس ہم شروع کرتے ہیں چیپٹر نمبر 9، اور چیپٹر نمبر 9 کا ٹاپک ہے سکون ایک ہتھیار ہے۔ اس بات کو فوراً سمجھ لیں، سکون کمزوری نہیں ہے، سکون بے عملی نہیں ہے، سکون محض شائستہ خاموشی بھی نہیں ہے۔ سکون ایک ہتھیار ہے۔ دباؤ میں، تنازع میں، افراتفری میں جو شخص پرسکون ہوتا ہے وہ کمرے پر قابو رکھتا ہے۔ آپ کے پاس ایک انتخاب ہے، یا تو آپ حالات میں افراتفری لائیں یا سکون کے ذریعے ان پر غلبہ حاصل کریں، اور یہی اصل بات ہے۔ زیادہ تر لوگ سمجھتے ہیں کہ طاقت شور میں ہوتی ہے، جارحیت دھماکے دار رد عمل میں۔ یہ سوچ انہیں مسلسل ہار میں رکھتی ہے۔ اصل طاقت قابو میں ہوتی ہے، نپی تلی ہوتی ہے، ہلنے نہ والی ہوتی ہے۔ جب جذبات بھڑک جاتے ہیں تو پرسکون شخص اختیار بن جاتا ہے۔ سکون افراتفری پر ہر بار بھاری پڑتا ہے۔ کسی بھی تصادم کو دیکھ لیں، میٹنگ، بحث، بحران، سب سے اونچی آواز شاذ و نادر ہی جیتتی ہے، سب سے پرسکون آواز جیتتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ سکون کمرے کا جذباتی درجہ حرارت طے کرتا ہے، اور یہی اصل بات ہے۔ اگر آپ پرسکون ہیں تو دوسرے خود آپ کے مطابق ڈھلتے ہیں۔ اگر آپ رد عمل دینے والے ہیں تو دوسرے آپ کے مطابق ڈھل جاتے ہیں۔ آپ کے پاس ایک انتخاب ہے، ایک بالکل صحیح واضح کر لیں، ایک بات بالکل صحیح اور واضح کر لیں۔ سکون کا مطلب جذبات کی عدم موجودگی نہیں، سکون کا مطلب جذبات پر اختیار ہے۔ یہ خاموشی یا یہ خامی کا مسئلہ نہیں، یہ نظم و ضبط کا مسئلہ ہے۔ دوبارہ سنیں، یہ خامی نہیں ہے، یہ نظم و ضبط ہے۔ آپ دباؤ محسوس کر کے بھی پرسکون رہ سکتے ہیں، آپ غصہ محسوس کر کے بھی آہستہ بول سکتے ہیں، آپ خوف محسوس کر کے بھی مضبوط کھڑے رہ سکتے ہیں۔ یہی نفسیاتی غلبہ ہے۔ لوگ سکون کو اعتماد سمجھتے ہیں، چاہے آپ کچھ نہ بھی کہیں۔ اب غور سے سنیں، پرسکون بولنے والا ہمیشہ کمرے کا جذباتی ماحول کنٹرول کرتا ہے۔ اگر آپ آہستہ بولیں، دوسرے بھی آہستہ ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ غیر جانبدار ہیں، دوسرے کی رفتار بھی ٹوٹ جاتی ہے۔ اگر آپ بات کو نہ بڑھائیں تو بات بڑھتی ہی نہیں۔ افراتفری رد عمل پر پلتی ہے، اسے بھوکا رہنے دیں۔ یہی اصل بات ہے۔ اب سمجھیں کہ سکون ہتھیار کیوں ہے۔ جذباتی لوگ خود کو ظاہر کر دیتے ہیں، ان کی عدم تحفظ، ان کے خوف، ان کی کمزوریاں۔ پرسکون لوگ کچھ ظاہر نہیں کرتے، وہ مشاہدہ کرتے ہیں، معلومات جمع کرتے ہیں اور پھر فیصلہ کرتے ہیں۔ کسی بھی گفت و شنید میں، بحث یا دباؤ کی صورت میں پرسکون شخص برتری رکھتا ہے۔ آپ کو پرسکون رہنے کے لیے کسی کی اجازت نہیں چاہیے۔ کنٹرول کی بات کرتے ہیں۔ جب کوئی آپ کو بھڑکانے کی کوشش کرتا ہے، وہ دراصل کنٹرول کا امتحان لے رہا ہوتا ہے۔ اگر آپ رد عمل دیں، آپ امتحان میں ناکام ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ پرسکون رہیں تو وہ فوراً طاقت کھو دیتا ہے۔ آپ کے پاس ایک انتخاب ہے۔ ہر جذباتی رد عمل جوڑ توڑ کی دعوت ہے۔ سکون اس دروازے کو بند کر دیتا ہے، اور یہی اصل بات ہے۔ اب ایک غلط فہمی دور کریں۔ سکون کا مطلب یہ نہیں کہ آپ بے احترامی برداشت کریں۔ سکون کا مطلب یہ ہے کہ آپ کب اور کیسے جواب دینا ہے، اس کا انتخاب کریں۔ آپ بھونکتے نہیں، آپ جھپٹتے نہیں، آپ پیچھا نہیں کرتے، آپ سوچ سمجھ کر جواب دیتے ہیں۔ اس سے آپ کے الفاظ بھاری ہو جاتے ہیں۔ جذباتی طور پر بے نظم لوگ دباؤ میں زیادہ بولتے ہیں، جذباتی طور پر منظم لوگ کم بولتے ہیں۔ خاموشی، سکون خوفناک ہوتا ہے۔ اب دھیان دیں، لوگ جذبات کی توقع رکھتے ہیں، وہ رد عمل کے لیے تیار ہوتے ہیں، وہ افراتفری کے عادی ہوتے ہیں۔
سکون ان کی توقعات توڑ دیتا ہے، انہیں سمجھ نہیں آتا کہ کیا کریں، اس لیے سکون غلبہ رہتا ہے۔ سکون افراتفری پر بھاری پڑتا ہے۔ اب دباؤ کی بات کریں۔ دباؤ تربیت کو ظاہر کرتا ہے۔ تناؤ میں آپ کردار تک نہیں پہنچتے، آپ عادت تک نہیں گر جاتے۔ اگر آپ کی عادت جذباتی رد عمل ہے، دباؤ اسے بے نقاب کر دے گا۔ اگر آپ کی عادت پرسکون نظم و ضبط ہے، دباؤ آپ کو بلند کر دے گا۔ یہی اصل بات ہے۔ اب وہ نظم و ضبط جو آپ کو اپنانا ہوگا۔ اپنے جسم کو آہستہ کریں تاکہ ذہن آہستہ ہو جائے۔ کندھوں کو ڈھیلا رکھیں، سانس آہستہ آہستہ لیں اور آواز نیچی رکھیں۔ جسم ذہن کی قیادت کرتا ہے۔ پرسکون انداز پرسکون سوچ پیدا کرتا ہے۔ آپ کے پاس ایک انتخاب ہے۔ زیادہ تر لوگ دباؤ میں سطحی سانس لیتے ہیں۔ ان کا جسم خطرے کا اشارہ دیتا ہے، ذہن اس کی پیروی کرتا ہے۔ آپ اس چکر کو توڑ دیتے ہیں۔ آہستہ سانس لیں، آہستہ بولیں، آہستہ حرکت کریں۔ کمرہ آپ کی پیروی کرے گا۔ یہ نظریہ نہیں، یہ جسمانی حقیقت ہے۔ اب اختیار کی بات کریں۔ اختیار آواز کی بلندی نہیں، اختیار حضور ہے۔ جب آپ دوسروں کے بڑھنے کے باوجود پرسکون رہتے ہیں تو آپ خود بخود اختیار حاصل کر لیتے ہیں۔ لوگ غور سے سنتے ہیں، وہ آپ کو دیکھتے ہیں، وہ آپ کے جواب کا انتظار کرتے ہیں، کیونکہ سکون کنٹرول کا اشارہ ہے۔ اختیار رکھنے کے لیے آپ کو کسی کی اجازت نہیں چاہیے۔ اب یہ بات سمجھ لیں، سکون آپ کی حفاظت بھی کرتا ہے۔ یہ پچھتاوے سے بچاتا ہے، یہ غیر ضروری تنازع سے بچاتا ہے، جذباتی زیاں سے بچاتا ہے۔ افراتفری اظہار جیسی لگتی ہے، سکون طاقت جیسا محسوس ہوتا ہے۔ یہ جذبات کو دبانے کی بات نہیں، یہ انہیں حکمت سے استعمال کرنے کی بات ہے، اور یہی نظم و ضبط ہے۔ اب عملی رویے کی بات کریں۔ اگلی بار کوئی آواز بلند کرے، آپ اپنی آواز نیچی رکھیں۔ اگلی بار کوئی آپ کو جلدی میں ڈالے، آپ آہستہ ہو جائیں۔ اگلی بار کوئی فوراً جواب مانگے، آپ توقف کر لیں۔ دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ وہ رفتار کھو دیتے ہیں، آپ زمین حاصل کر لیتے ہیں۔ سکون افراتفری پر بھاری پڑتا ہے۔ اب ایک سخت سچ، جو لوگ افراتفری میں جیتے ہیں وہ سکون سے خوف زدہ ہوتے ہیں۔ آپ کا سکون ان کی بے قابو حالت کو بے نقاب کرتا ہے۔ اس لیے پرسکون لوگوں کو اکثر چیلنج کیا جاتا ہے، آزمایا جاتا ہے، بھڑکایا جاتا ہے۔ مضبوط رہیں، یہی امتحان ہے۔ آپ کے پاس ایک انتخاب ہے، یا تو آپ جذباتی شدت سے میل کھائیں یا سکون کے ذریعے حالات پر اختیار قائم کریں۔ صرف ایک غلبہ پیدا کرتا ہے۔ اب اسے بڑی تصویر سے جوڑتے ہیں۔ جذباتی کنٹرول نے آپ کو ضبط سکھایا، لوگوں کو غلط سمجھنے دینے میں آپ نے لا تعلقی ظاہر کی۔ سکون نے آپ کو غلبہ سکھایا، لیکن غلبہ ایک آخری نظم و ضبط کے بغیر مکمل نہیں۔ وہ نظم و ضبط جو سکون کی حفاظت کرتا ہے، وہ نظم و ضبط جو طاقت کو کئی گنا بڑھا دیتا ہے۔ خاموشی، کیونکہ جب الفاظ قابو میں ہوں تو سکون زیادہ زور سے بولتا ہے۔ آپ نے جذبات کو قابو کرنا سیکھ لیا، آپ نے سمجھے جانے کی ضرورت چھوڑ دی، آپ نے سکون کو ہتھیار بنا لیا۔ اب وقت ہے اس نظم و ضبط میں مہارت حاصل کرنے کا جو اختیار کو مہر لگا دیتا ہے، وہ نظم و ضبط جو سکون کو ناقابل تردید بنا دیتا ہے۔ یہ ہم سیکھیں گے اپنے آخری چیپٹر نمبر 10 میں۔ چیپٹر نمبر 10، جذباتی طور پر الگ ہو جاؤ، ارادے کے ساتھ عمل کرو۔ یہی ٹاپک ہے چیپٹر نمبر 10 کا، اور یہ چیپٹر پورے نظام کو مکمل کرتا ہے۔ اب تک جو کچھ تم نے سیکھا ہے سب یہاں آ کر جڑتا ہے۔ جذباتی علیحدگی بے عملی نہیں ہے، جذباتی علیحدگی درستگی ہے۔ کمزور ذہن فوراً رد عمل دکھاتے ہیں، مضبوط ذہن انتظار کرتے ہیں۔ تمہارے پاس انتخاب ہے، یا تو جذبات میں آ کر عمل کرو اور پچھتاؤ،
یا جذبات سے الگ ہو کر ارادے کے ساتھ قدم اٹھاؤ۔ یہی اصل کنجی ہے، یہی اصل کنجی ہے۔ زیادہ تر لوگ جذباتی علیحدگی کو غلط سمجھتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں اس کا مطلب ہے بے حسی، وہ سمجھتے ہیں اس کا مطلب خاموشی یا فرار ہے۔ یہ غلط ہے۔ جذباتی علیحدگی بے پرواہی نہیں ہے، جذباتی علیحدگی وضاحت ہے۔ یہ خامی کی بات نہیں ہے، یہ نظم و ضبط کی بات ہے۔ دوبارہ سنو، یہ خامی کی بات نہیں ہے، یہ نظم و ضبط کی بات ہے، ضبط نفس کی بات ہے۔ جذبات سے جڑے لوگ تیزی سے حرکت کرتے ہیں اور نشانہ چوک جاتے ہیں۔ جذبات سے الگ ہو کر لوگ آہستہ چلتے ہیں اور بالکل درست وار کرتے ہیں۔ یہی فرق ہے۔ فیصلہ کن لوگوں کو دیکھو، وہ جلدی نہیں کرتے، وضاحتیں نہیں دیتے، وہ اپنے دل سے جذباتی سودے بازی نہیں کرتے، وہ جذباتی طور پر انتظار کرتے ہیں، پھر فیصلہ کن انداز میں آگے بڑھتے ہیں۔ یہی کنجی ہے۔ جذباتی وابستگی فیصلہ سازی کو دھندلا دیتی ہے، یہ تمہیں بے چین کر دیتی ہے، یہ تمہیں جذباتی بناتی ہے، جلد باز بناتی ہے، یہ تمہیں شور مچانے والا بنا دیتی ہے۔ جذباتی علیحدگی ذہن کو صاف کرتی ہے۔ تم نتائج کے محتاج نہیں رہتے، تم وقت کو زبردستی نہیں کھینچتے، تم توثیق کے پیچھے نہیں بھاگتے، اور اچانک تمہارے عمل تیز اور درست ہو جاتے ہیں۔ تمہارے پاس انتخاب ہے، یو ہیو چوائس۔ زیادہ تر غلطیاں عقل کی کمی سے نہیں ہوتی، وہ جذباتی وابستگی کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ پسند کیے جانے کی وابستگی، صحیح ثابت ہونے کی وابستگی، چنے جانے کی وابستگی، فوری سکون کی وابستگی۔ جذباتی علیحدگی جلد بازی ختم کر دیتی ہے، اور جلد بازی درستگی کی دشمن ہے۔ یہی کنجی ہے۔ اب وقت کی بات کرتے ہیں۔ جذبات سے جڑے لوگ بہت جلد عمل کر بیٹھتے ہیں، سوچے بغیر بول دیتے ہیں، پورا منظر دیکھے بغیر حرکت کر دیتے ہیں۔ جذبات سے الگ لوگ انتظار کرتے ہیں، وہ رویوں کو دیکھتے ہیں، وہ ماحول کو پڑھتے ہیں، وہ خطرات کا اندازہ لگاتے ہیں، پھر جب لمحہ درست ہوتا ہے وہ بغیر ہچکچاہٹ عمل کرتے ہیں۔ یہی ارادے کے ساتھ عمل ہے۔ تمہیں انتظار کرنے کے لیے کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ اب غور سے سنو، جذباتی علیحدگی کا مطلب یہ نہیں کہ تم محسوس نہیں کرتے، اس کا مطلب یہ ہے کہ تم جذبات کے غلام نہیں بنتے۔ تم خواہش محسوس کرتے ہو، تم غصہ محسوس کرتے ہو، تم خوف محسوس کرتے ہو، لیکن اب جذبات سمت کا تعین نہیں کرتے، تم سمت کا تعین کرتے ہو۔ یہی ضبط نفس ہے۔ الگ ذہن، ارادے کے ساتھ عمل۔ دہراؤ اس بات کو، الگ ذہن، ارادے کے ساتھ عمل۔ اسی طرح لیڈر حرکت کرتے ہیں، اسی طرح حکمت عملی والے سوچتے ہیں، اسی طرح منظم لوگ جیت جاتے ہیں۔ اب رشتوں کی بات کرتے ہیں۔ جذباتی وابستگی لوگوں کو پیچھا کرنے والا بنا دیتی ہے، جذباتی وضاحت لوگوں کو انتخاب کرنے والا بنا دیتی ہے۔ جب تم جذبات سے الگ ہو جاتے ہو، تم توجہ کی بھیک نہیں مانگتے، تم تعلق کی زبردستی نہیں چاہتے، تم عزت پر سودے بازی نہیں کرتے، تم رویہ دیکھتے ہو اور ارادے کے ساتھ جواب دیتے ہو۔ یہ تعلقات کی حرکیات فوراً بدل دیتا ہے۔ لوگ تبدیلی محسوس کرتے ہیں، اور یہی کنجی ہے۔ اب کام اور فیصلوں کی بات کرتے ہیں۔ جذباتی وابستگی لوگوں کو صرف بے چینی ختم کرنے کے لیے جلدی فیصلے کرنے پر مجبور کرتی ہے۔ اس بات کو دوبارہ سنیں، جذباتی وابستگی لوگوں کو صرف بے چینی ختم کرنے کے لیے جلدی فیصلے کرنے پر مجبور کرتی ہے۔ جذبات سے الگ لوگ وضاحت آنے تک بے چینی برداشت کرتے ہیں۔ وہ جذبات میں آ کر چھوڑ نہیں دیتے، وہ جذبات میں آ کر وعدے نہیں کرتے، وہ حد سے زیادہ ذمہ داری نہیں لیتے، وہ ارادے کے ساتھ حرکت کرتے ہیں، اور جب وہ حرکت کرتے ہیں وہ مکمل طور پر کرتے ہیں۔ یہی طاقت ہے۔ تمہارے پاس ایک انتخاب ہے، ایک اصول بناؤ، کبھی بھی جذبات کے عروج پر عمل نہ کرو۔ جذباتی توانائی ہوتے ہیں
اور اگر تم جذباتی حالت میں عمل کرو گے تو توانائی ضائع کرو گے۔ انتظار کرو یہاں تک کہ جذبہ ٹھنڈا ہو جائے، پھر فیصلہ کرو۔ یہ ایک نظم یہ ایک نظم تمہیں برسوں کی پشیمانی سے بچا لے گی۔ یہی کنجی ہے۔ اب کنٹرول کی بات کرتے ہیں۔ جذباتی علیحدگی کنٹرول واپس لے آتی ہے۔ جب تم جذبات سے الگ ہوتے ہو، نتائج تمہیں کنٹرول نہیں کرتے۔ کامیابی تمہیں بھلاتی نہیں، ناکامی تمہیں توڑتی نہیں، تم متوازن رہتے ہو۔ یہ استحکام تمہیں خطرناک بنا دیتا ہے، اچھے معنوں میں، کیونکہ اب کوئی چیز تمہیں ہلا نہیں سکتی۔ تمہیں پرسکون رہنے کے لیے کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں۔ اب غور سے سنو۔ جذباتی وابستگی لوگوں کو قابل پیش گوئی بنا دیتی ہے۔ وہ ہر بار ایک ہی عمل دیتے ہیں۔ جذبات سے الگ لوگ غیر متوقع ہوتے ہیں۔ وہ ویسا رد عمل نہیں دیتے جیسا دوسروں کو امید ہوتی ہے۔ وہ دباؤ میں حرکت نہیں کرتے، وہ گھبراتے نہیں۔ یہ غیر متوقع پن ہی طاقت ہے، یہی کنجی ہے۔ اب ایک عملی ہدایت۔ اگلی بار جب تمہیں جذباتی یا جلد بازی محسوس ہو، جواب دینے کی، فیصلہ کرنے کی، مقابلہ کرنے کی، تو کچھ نہ کرو، انتظار کرو، 24 گھنٹے دو۔ اگر خواہش ختم ہو جائے تو وہ صرف جذبہ تھا، اگر وضاحت باقی رہے تو فیصلہ کن انداز میں عمل کرو۔ یہی ارادے کے ساتھ عمل ہے۔ اب یہ سمجھ لو، جذباتی علیحدگی ترقی کو سست نہیں کرتی، یہ اسے تیز کر دیتی ہے، کیونکہ ہر عمل میں ایک ہم آہنگ ہوتا ہے، ہر قدم سوچا سمجھا ہوتا ہے، ہر حرکت فائدہ جمع کرتی ہے۔ الگ ذہن ارادے کے ساتھ عمل، یہ نظریہ نہیں ہے، یہ مشق ہے۔ اب اس کو پوری کتاب سے جوڑو۔ تم نے جذباتی کنٹرول سیکھا، تم نے لوگوں کو غلط سمجھنے دینے کا ہنر سیکھا، تم نے سکون کو طاقت کے طور پر سیکھا، اب تم نے علیحدگی کو درستگی کے طور پر سیکھ لیا۔ یہ الگ الگ مہارتیں نہیں ہیں، یہ ایک ہی نظام ہے۔ خاموش طاقت کا نظام، ضبط نفس کا نظام، ایسا نظام جو تمہیں ناقابل ہلا بنا دیتا ہے۔ تمہارے پاس ایک انتخاب ہے، یا تو جذباتی زندگی کی طرف واپس جاؤ، رد عمل والی، شور والی، تھکا دینے والی، یا نظم و ضبط کی زندگی جیو، پرسکون الگ ارادے والی۔ ایک راستہ انتشار کی طرف جاتا ہے، دوسرا کنٹرول کی طرف۔ یہی کنجی ہے۔ الگ ذہن ارادے کے ساتھ عمل، اسی طرح آگے بڑھ جاتا ہے، اسی طرح توانائی ضائع ہونا بند ہو جاتی ہے، اسی طرح خاموشی سے جیتا جاتا ہے۔ اور اب ایک آخری باب باقی ہے، کیونکہ ضبط نفس صرف عمل کا نام نہیں، یہ جیتنے کا طریقہ ہے، یہ دہرانے کا طریقہ ہے، یہ وابستگی کا طریقہ ہے، یہ ثابت قدم رہنے کا طریقہ ہے۔ تم نے اوزار سیکھ لیے ہیں، اب وقت ہے انہیں اپنی شناخت میں ڈھالنے کا۔ لسنرز، یہ تھی ہماری آج کی آڈیو بک، اور اس کا خلاصہ میں آپ کو بیان کرتی ہوں کہ یہ وہ سچ ہے جسے تمہیں آگے لے کر چلنا ہے، کبھی بھی نہیں بدلنا۔ جب تک تم رد عمل دینا بند نہیں کرتے، تمہاری طاقت جذبات سے نہیں آتی، یہ کنٹرول سے آتی ہے۔ جب تم جذبات سے الگ ہوتے ہو، تم صاف سوچتے ہو۔ جب تم صاف سوچتے ہو، تم سوچ سمجھ کر عمل کرتے ہو، اور جب تم سوچ سمجھ کر عمل کرتے ہو تو زندگی جھکنے لگتی ہے۔ تمہیں اپنی ترقی کا اعلان کرنے کی ضرورت نہیں، تمہیں اپنی خاموشی کی وضاحت دینے کی ضرورت نہیں، تمہیں بدلنے کے لیے کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ تمہیں اپنی خاموشی کی وضاحت دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج سے رد عمل دینے سے پہلے رکو، انتشار کے بجائے سکون کو چنو، ڈرامے کے بجائے ضبط نفس کو چنو، دوسروں کو کنٹرول کھونے دو، تم نہیں کھوؤ گے۔ تمہارا چیلنج سادہ ہے، اگلے 30 دنوں تک آہستہ جواب دو، کم بولو، زیادہ مشاہدہ کرو، اور ارادے کے ساتھ عمل کرو، اور تم اپنی تبدیلی محسوس کرو گے یہ سب کرنے کے بعد۔
زیادہ شور والی نہیں، جذباتی نہیں، بلکہ ناقابل ہلنے والی۔ یہ جذباتی علیحدگی ہے اور یہی حتمی طاقت ہے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ کسی ویڈیو میں، اور میری اس ویڈیو کو ضرور شیئر کیجیے گا جن کو ضرورت ہے، جو سینسٹیو لوگ ہیں، جو حساس لوگ ہیں، انہیں مضبوط ہونے کی ضرورت ہے۔ یہ ویڈیو لازمی شیئر کیجیے گا، لائک کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ تو مانی آڈیو لائبریری سے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔